آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک، لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اہل بیت علیہ السلام پر ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم کربلا مولا میں باب القبلہ امام حسین علیہ السلام پر موجود امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے اسٹوڈیو سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کا پروگرام 14,000 اسپانسر لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام کا نام 14,000 اسپانسر ہے۔ ہمارے ٹیلی ویژن کا نام امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 اردو ہے، اور جس طریقے سے آپ یہ بھی جانتے ہی ہیں کہ 2 مئی 2026 عیسوی ہے اور آج 14 ذوالقعدہ 1447 ہجری قمری ہفتے کا دن، رسالت مآب، ختمی مرتبت، آخر النبیین، سید المرسلین، خاتم النبیین۔ اب خاتم کہوں خاتم کہوں، بہرحال دونوں میں ہی زیبا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے دن میں مولا کی مہمان نوازی میں رہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ولا کے ساتھ آپ سب کو اور آپ سب کے ساتھ مل کر مولا کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور دوستان سے عرض یہی ہے، پروگرام کا ٹائم عراقی ٹائم کے مطابق رات میں 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک ہوتا ہے، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق پروگرام کا ٹائم رات میں 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے دوران ہوتا ہے، اور انڈین ٹائم کے مطابق پروگرام کا ٹائم رات میں 10:30 سے 12:30 کے دوران ہوتا ہے، اور بنگلہ دیش کے ٹائم کے مطابق رات میں 11 بجے سے لے کر 1 بجے کے دوران ہوتا ہے۔ ہمارا یہ 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام آپ سب کو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کے لیے کریٹ کیا گیا ہے، تو اس میں کال کیجئے اور اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے۔ یہ جو میں نے دورانیہ بتایا 3-4 ممالک کا ذکر کر کے، اس سے مراد اور خواہش یہی تھی کہ آپ لوگ اسی وقت میں کال کریں۔ اگلے دن میں جب آپ ری پلے ٹائم میں کال کریں گے تو پروگرام میں کال ریسیو نہ ہو سکے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا توسل تو ہوگا لیکن پروگرام میں آپ شامل نہ ہو سکے۔ اگر آپ خواہش مند ہوں کہ پروگرام میں آپ کی آواز گونجے تو آپ کو چاہیے پروگرام کے دوران کال کیجیے۔ پروگرام کا دورانیہ یہی ہے جس میں اس وقت لائیو ہو رہا ہے، رات کے وقت میں، عراقی ٹائم کے مطابق بھی رات میں ہے، پاکستانی ٹائم کے مطابق بھی رات میں ہے، انڈین ٹائم کے مطابق بھی رات میں ہے۔ بہرحال دن اور رات اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام ہم سب پر توسل کا ایک بہترین فیض اور کرم ہے۔ ان کے سبب سے ہم توسل کو کامیاب پاتے ہیں، اور انہی کے سبب سے ہم نجات پاتے ہیں۔ بہرحال کافی طویل کلام ہے، شروع بعد میں کریں گے، دیکھیں گے ہو سکتا ہے پورا ہو، بہرحال دل کرتا ہے یہ پڑھا جائے۔ والعصر کے اصحاب پیمبر کا میں نوکر، والعصر کے اصحاب پیمبر کا میں نوکر، اصحاب کے نوکر کے بھی نوکر کا میں نوکر، قربان میں میری جان بھی اولاد بھی ان پر، سلمان کا مقداد کا بوذر کا میں نوکر، میں حضرت حمزہ کی شجاعت کا ہوں شیدا،
ہے بے مثل جری حضرت جعفر کا میں نوکر، وہ حضرت عمار ہوں یا میثم تمار، وہ ابن نویرہ ہوں کہ یاسر کا میں نوکر، اللہ کے ہمراز تھے جو ان کا تھا ہمراز، سرکار حذیفہ سے شناور کا میں نوکر، میں پسر ابو بکر محمد کا پرستار اور زوجائے سرور کے برادر کا میں نوکر، میں حنظلہ غسیل ملائک پہ ہوں قرباں، وہ ابن عبادہ ہوں یا منذر کا میں نوکر، وہ جس کے تصور سے عدو سوتے نہیں تھے، تصویر وفا مالک اشتر کا میں نوکر، دستار میں رکھوں میں ابو دردہ کے جوتے اور فخر کروں حضرت کمبر کا میں نوکر، برا ہوں بریدہ ہوں یا ہوں حضرت بریر، برا ہوں بریدہ ہوں یا ہوں حضرت بریر، ہوں حضرت بازان یا باسر کا میں نوکر، ہر وقت مجھے یاد حجر ابن عدی ہے، عمار کا تمار کا تامر کا میں نوکر، ہوں حضرت ہانی یا حبیب ابن مظاہر، ہوں حضرت ہانی یا حبیب ابن مظاہر، حاتب ہوں یا حزام ہوں حاجر کا میں نوکر۔ جی ہمارے پروگرام میں اس آج کے مہمان محترمہ سیدہ معروف حیدر کاظمی صاحبہ اسکالر ہیں کراچی سے، جن کا موضوع رہے گا مہدویت، تو اسی مناسبت ہماری مہدویت ہے، امام علی رضا علیہ السلام اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گی، میں اپنے کلام کو بعد میں مکمل کروں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ آپ کو میری آواز صحیح سے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتی ہوں۔ شاید آپ کی طرف سے پرابلم نہیں ہے، یہاں سے کچھ ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ کی اسٹوڈیو میں آواز نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے اس پروگرام 14,000 اسپانسر میں میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کے شہر مدینہ مقدسہ، شہر معظم اور کربلائے معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پروگرام میں آپ سے فیض حاصل کے لیے آپ کو دعوت کی گئی ہے، اور تو امام علی رضا علیہ السلام کی فضیلت اور آپ کی عظیم شخصیت پر اگر ممکن ہو تو گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام کی گفتگو آغاز سے پہلے سب سے پہلے تو میں مجھے، کیونکہ جس کو پروردگار قوت گویائی عطا کرتا ہے یا یہ صلاحیت دیتا ہے کام کے بارے میں گفتگو کر سکتے، وہی اس سے فیض لیا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین ٹی وی والوں کا کہ جنہوں نے مجھے اور امام کی فضیلت بیان کرنا۔ تو آج جو میرا موضوع رہے گا وہ رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آنے ان سے ہی موضوع کا گفتگو رہے گی۔ تو امام کی بیسک نالج تو جیسے ہم کہیں کہ امام 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، امام کے میں سے چند القابات ہیں جیسے غریب الغرباء، معین الضعفاء، اور ایسی چند القاب ہیں۔ معین الضعفاء ایک اب بڑھ آ گیا تو میں چلوں کہ اس کا مقصد غریبوں کی اور فکر و فاقہ جو لوگ کرتے ہیں ان کی امداد کرنے والا۔ تو 8ویں امام سے یہ مقبول بات ہے، مشہور ہے کہ جو شخص فائنینشیل ایشوز کا اختیار ہو، فائنینشیل ایشوز کا جو شکار بیسیکلی یا مالی پریشانیاں جس کو درپیش، تو 8ویں امام کی توسل سے اگر دعا کرتا ہے پروردگار خداوند عالم سے تو اس کی مالی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ تو آج امام علی رضا کی حکمت عملی کے سے گفتگو کرنی ہے کہ اس حکومت کی اسٹریٹجیز کے ساتھ امام طریقے سے ڈیل کیا، کس طرح حکمت عملی کیا تھی۔ جی بسم اللہ۔
آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. امام علی رضا علیہ السلام کی فضیلت اور آپ کی عظیم شخصیت پر آپ نے گفتگو فرمائی. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. اور میں چاہوں گا امام علی رضا علیہ السلام ایک بلند پایہ علمی شخصیت کے مالک تھے. آپ کے علم و فضل کے معیار پر اگر گفتگو فرما دیجیے. بسم اللہ. امام علی رضا ایک بہت ہی پرسنالٹی اور ماڈل ہے. کس حوالے سے؟ کیونکہ امام علی رضا کا جو دور تھا وہ ایک ایڈوانس دور تھا. اب امام علی کا جو دور تھا، پہلے امام کا جو دور تھا، وہ مختلف کے دور میں بہت ساری چینجز آ چکی تھیں، بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھیں. تو ان کا دور ایک دور مانا جاتا. اس زمان حکومتی سیاستیں مختلف تھیں، اس دور کے تقاضے مختلف تھے، ریکوائرمنٹس مختلف. تو انہوں نے حکومتی سیاستوں کا مقابلہ کیا ہے. جس طریقے سے اپنی فصاحت و بلاغت و فراست سے، علم سے شیعت کی تبلیغ کیا، فروغ دیا شیعت کو، وہ ایک بہت ہی قابل اور بہت ایک فیسنیٹنگ سا فیکٹ ہے کہ جس کو میں ہائی لائٹ کرتی چلوں کہ واقعہ ہے امام کے دوران حاکم بغداد کا. کیونکہ تھا کہ وہ معلوم کرے امام ساتویں امام کے بعد اب کون کر رہا ہے، امام ساتویں امام کے بعد اب کون نائبین ہے کہ جو شیعت کو فروغ دے رہا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دور میں یہ وہ دور تھا کہ جب سارا نائبین اور وکلا ساتویں امام نے اپنے بنائے تھے. حالانکہ وہ قید خانے میں تھے لیکن ان کے بہت زیادہ فین فالوئنگ تھی، ان کے بہت زیادہ نائبین تھے. یہ واحد دور تھا کہ جب بہت زیادہ شیعت کو فروغ تھا. تو اب وہ تو شہادت ہو چکی ہے، شہادت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، بہت درود و سلام ان کے لیے دے رہا ہے. اور کس بھی امام کے تھے. عمران نے ایک شخص کو منورہ میں یہ پتہ کروانے کے لیے کہ آپ کون نائب ہے اور وہ کس طریقے سے تبلیغ کر رہا ہے. شخص آیا تھا مدینے میں. تو اب بات طریقے سے اندازہ لگائیں کہ امام کی اسٹریٹجیز کیا تھیں، امام کس طریقے سے سچویشنز کو ہینڈل تھے. کہ جب وہ شخص آیا اور اس نے دیکھا امام کی زندگی کس طریقے سے گزارے، تو اس نے واپسی جا کے حکمران سے کہا تھا کہ نائب تو ہیں لیکن وہ اس طرح کہ وہ مویشی جا کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور بکریاں انہوں نے پالی ہوئی ہیں، بڑی سادہ زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس 2000 کی تعداد میں شیعہ لوگ ہو رہے تھے. امام تبلیغ بظاہر انہوں نے کیا شو کروایا ہوا تھا کہ وہ ایک جانوروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں. تو اس سے امام کی جو ہے ان کی فصاحت و بلاغت کس قدر فصیح تھے، وہ اس بات کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. اور امام علی رضا علیہ السلام کے علمی مناظروں میں سے کسی ایک مناظرے کو اگر بیان فرمائیے تو، یا اس کے کچھ اہم نکات، تاکہ مومنین تک مولا کے مناظرات سے بھی کچھ معلومات پہنچ سکیں. بسم اللہ. مناظرات سے جہاں تک امام کا پھر اس سے زیادہ مشہور ہیں، اور ایک واقعہ ملتا ہے ایران ہے. جب امام کو ایران لایا گیا تھا تو وہاں امام ناظرہ اور امام کے خطبہ ایک بیان کیا جاتا. ہم نے چند الفاظ صرف کہے تھے اپنے شیعوں سے، اور اس دوران محب زیادہ تھے ایران میں شیعوں سے زیادہ. تو بیسیکلی وہ ہوتے تھے جیسے مدینہ مکہ کے امام کے تھے، امام لیے جان کر سکتے تھے، وہ امام کے میں رہے تھے. لیکن چونکہ زیادہ آشنا محب تھے، انہوں نے سن رکھا تھا، لیکن ان کا برین واش بھی بہت کیا گیا تھا. تو محبت دل میں، لیکن ان کو اس جو تھے اس ٹائم وہ شیعہ نہیں تھے. اس امام نے قیام کیا اور امام کا کردار دیکھا وہاں کے لوگوں نے، تو جوک در جوک لوگ شیعہ ہونے لگے. تو امام کا ایک خطبہ کہا جاتا ہے کہ وہاں 20,000 کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی. اور امام کو بھی جیسے ہم مجلس پڑھتے ہیں 1.5 گھنٹے کی یا 45 منٹ کی کوئی مجلس نہیں پڑھی تھی. 3-4 الفاظ کہے تھے شیعوں کے لیے اور اپنا نائب ہونے کے حوالے سے بات کی تھی. لیکن مجمع تھا جو فالو بہت زیادہ بڑی تھی.
मौला आपको सलामत रखें और मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। अच्छा सेशन रहा, बहरहाल महदूदियत वक्त भी रही और उसकी मुनासबत से बहरहाल मुख्तसर सही लेकिन बेहतरीन, और मौला के ज़िक्र को ताज़ा करने वालों में हमारा नाम हुआ आपके सबब से। बहुत शुक्रिया आपका। चाहूँगा आखिर में अगर कुछ मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी क़द्र से मुतालिक कोई मुख्तसर सा पैगाम अगर मोमिनीन को देना चाहें तो बिस्मिल्लाह। ज़रूर। देखिए, इमाम खुसूसन हमारी यूथ, हमारे जो बच्चे हैं, टीनेजर्स, वो इस हद तक जानते हैं कि हम ईरान जाते हैं या उनकी शान और शहाना रोज़ा देखते हैं तो इमाम की बहुत मुख्तसर सी नॉलेज है, लेकिन इमाम की ज़िंदगी के कई हज़ार वाक़यात हैं। दामन वक्त में गुंजाइश है, वरना मैं बयान के कहा जाता है कि तमाम अक़वाल जो हैं, शब्द जो मिलती हैं या कौल मिलते हैं, वो 8वें इमाम के दौर के मिलते हैं या 9वें इमाम के दौर के मिलते हैं। ये वो गोल्डन पीरियड टाइम था जब बहुत ज़्यादा फ़रोग़ में थी। तो मैं चाहूँगी कि ख़ुसूसन जो बड़े हैं वो नई जनरेशन जो है उनकी ज़िंदगी से आशना इस तरीके से करवाए जाएँ कि उनकी ज़िंदगी से उनको एज अ रोल मॉडल कंसिडर किया जाए, उनकी इंटेलिजेंसी से हमें सबक सीखने को मिले। इमाम की शहादत से के हवाले से एक मैं किस्सा पेश करूँ, उसके बाद अपने टॉपिक को कंक्लूड करूँगी। शहादत तो मैं बयान नहीं करूँगी, अभी इतना वक्त नहीं है, लेकिन इमाम को साजिश के दौरान ईरान गया को नायब कंसिडर किया गया। ईरान एक फासिक, एक शातिर बादशाह के साथ किस तरीके से इमाम ने बातें हम पढ़ी, किताबें मौजूद हैं, वो बातें, वो किस्से मौजूद हैं, वो पढ़ें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यही चाहूँगी कि इमाम की ज़िंदगी पे ऐसे पॉडकास्ट आते रहें और रोशनी, ताकि हमारे जो है, हमारी अपकमिंग जनरेशन जो है वो इस सब चीज़ों से। मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में मोमिनीन को सवाब में शरीक फरमाया। नेक्स्ट भी आपकी खिदमत में रहेंगे और तौफीक मिनल्लाह। इंशाअल्लाह मौला आपको भी जल्द करबला मौला आने का शरफ अता फरमाए और आपसे भी उम्मीदें हम नवाई रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा सैयदा माहरूख हैदर काज़िमी साहिबा कराची से। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका, मौला आपको सलामत रखें। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी क़द्र पर गुफ्तगू फरमा रही थी हमारे साथ मोहतरमा सैयदा माहरूख हैदर काज़िमी साहिबा, जो कि स्कॉलर हैं कराची से। देखें, जब भी कोई बात की जाती है, आप कहें कि हद कामिल, हद तमाम या मुकम्मल या कामिल, ना तो किताब में आ सकती है मौला की ज़ात, ना उनकी तमाम गुफ्तगू या उनकी मुख्तलिफ़ सीरत तैयबा या जिस भी मौजू को छेड़ा जाए तो उसको एक कामिल गुफ्तगू में मुकम्मल करना नाकाफ़ी है और हो भी नहीं सकता। लिहाजा इसके लिए यही हो सकती है, जिस तरीके से कहा जाता है ना, एक शुम्मा, एक थोड़ा सा हिस्सा, एक इशारा, एक किनाया, ये समझ के ताकि ज़िक्र ताज़ा रहे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सैयदा संजीदा नकवी साहिबा खैरपुर मीरत से, सिंध से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, या अली मदद। मौला आपको सलामत रखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ करबलाए मौला में गूंज रही है। माशाल्लाह आप हमारी मुस्तकिल कॉलर और चैनल की स्पॉन्सर हैं। इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मौला में गूंज रही है। चाहूँगा करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाकर अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीम, अस्सलामु अलैका फातिमा ज़हरा सैयदात निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास सय्यदी व मौलाई या इब्न अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीम, अस्सलामु अलैका सकीना बिन्तुल हुसैन, अस्सलामु अलैका उख्त शहीदुल मज़लूम, अस्सलामु अलैका ख़ाला बिन्तुल हुसैन, अस्सलामु अलैका शरीफ़ा बिन्तुल हसन, अस्सलामु अलैका ग़रीबुल ग़ुरबा, अस्सलामु अलैका बीवी मासूमा, अस्सलामु अलैका खान बाद अबू तालिब, अस्सलामु अलैका साहिब असर ज़मान, अस्सलामु अलैका खलीफातुर रहमान, अस्सलामु अलैका मज़हर अल-ईमान, अस्सलामु अलैका सफ़ीनतुन निजात, अस्सलामु अलैका यूसुफ ज़हरा, अस्सलामु अलैका बक़ियतुल्लाह, अस्सलामु अलैका इमाम ज़माना हाज़ा अल्लाह फ़रजक शहर मख़रजक व ज़ुहरक, अस्सलामु अलैका
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود و سلام حضرت عباس امام حسین پر لاکھوں درود و سلام خانوادہ ابو طالب پر. مولا مجھے صحت عطا کرے, میری پریشانی دور کرے, میری خطاؤں کو بخش دیں, میری غلطیوں کو معاف کر دیں میرے پالنے والے. میری کربلا کی مہر لگا دیں کہ میں کربلا کی زیارت کرنے کے لیے آؤں. مولا امام زمان کا ظہور اور امن کے ظہور میں شامل ہوں میرے مالک. اے میرے مولا مجھے امام حسین کے زمانے میں شمار کرنا, امام حسین کے رونے والوں میں شمار کرنا, امام حسین کے سرداروں میں شمار کرنا, اور بابا حسین سے جنت میں داخل کرنا, اور امام حسین کے ساتھ محشور فرمانا. میرے مولا میرے ماں باپ کی مغفرت کرنا اور ان کے قبر کو کشادہ کرنا. بابا کل مومنین مومنات سب کی پریشانیاں دور کرنا, سب کی مشکلیں حل کرنا. مولا آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور آپ کو کامیابی دے پروردگار, اور آپ کو ہر مشکل میں آسانیاں پیدا کرے. بارے اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ, آپ نے شرکت فرمائی. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور امید کرتے ہیں اور 14 مومنین کو بھی واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیں گی, وقت بھی بتائیں گی تاکہ اور مومنین بھی اس میں شریک ہو سکیں, تاکہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ آپ کی دعائیں بھی قبول ہو سکیں. مولا آپ پر رحمتیں برکت نازل فرمائیں. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. سدا سلامت رہیں, مولا آپ کو خوش رکھیں. دوستان جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کالز کرتے ہیں, شرکت فرماتے ہیں, وہ شرمائیں نہ, گھبرائیں نہ. آپ لوگ جب کال کرتے ہیں, دیکھیں وہ ایک قصہ زبان زدہ خاص و عام ہے, ہر شخص جانتا ہے اس جریان کو, اس قصے کو, اس ماجرا کو, کہ 2 باپ بیٹا جا رہے تھے. ایک گدھا ساتھ میں لیا انہوں نے, گدھے کے اوپر باپ کو سوار کیا. بیٹے نے کہا باپ بزرگ ہے, اس کا احترام ہے. سوار کر کے گاؤں سے گزرنے لگے. گاؤں والوں نے کہا کتنا سنگین دل ہے, باپ کے چھوٹے بچے کو چلا رہا ہے اور خود بیٹھا ہوا ہے. باپ پیادہ ہو گیا اور اب بیٹے کو سوار کر دیا. آگے بڑھ کے لوگوں نے کہا کہ کتنا بدتمیز بچہ ہے, باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود سوار ہوا ہے. اب دونوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے, لہذا اب گدھے کو دونوں نے سر پر اٹھا لیا اور چلنے لگے. آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا کہ کیسے احمق لوگ ہیں, گدھے کو سر پہ سوار کر رکھا ہے. مزید آگے بڑھے تو انہوں نے دونوں سوار ہو گئے گدھے پر. کہنے لگے کہ ظالم ہیں کیسے لوگ کہ گدھے پر سوار ہو گئے ہیں دونوں کے دونوں. لہذا لوگوں کو آپ راضی نہیں کر سکتے. اللہ, رسول و اہل بیت علیہ السلام کو راضی کیجئے. آپ اپنے دل میں اطمینان پیدا کیجئے, دل میں کوئی ایسی خلیش آتی ہے دور کیجئے, اور مولا سے اخلاص پیدا کیجئے. جی زہرا صاحبہ فیصل آباد سے ہیں. یہ قصہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ مومنین شرکت فرمائیے, بالکل نہ شرمائیے, مولا کے نام پر شرکت کیجیے. فیصل آباد سے آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں. آپ کی آواز کربلا مولا میں گونج رہی ہے ماشاءاللہ. چینل کی مستقل کالر ہیں آپ. امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز کربلا مولا میں گونج رہی ہے. ابتدا مجھے سلام سے کرنی چاہیے تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علیہ السلام مدد. مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. میں نے سلام کا اعادہ اس لیے کیا کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, من بدع الکلام بدون سلام فلا تجیبوہ. جو شخص بھی ابتدا کرے کلام کی سلام کے بغیر, ابتدا کرے سلام نہ کرے, تو اس کو جواب نہ دیا جائے. بہرحال اسی مناسبت سے میں نے آپ کو سلام پیش کیا. چاہوں گا کربلا کی طرف رخ کر لے, دل پہ ہاتھ رکھے, نظریں جھکا کر اپنے مولا کو سلام اور عرض ادب پیش کیجئے. بسم اللہ. السلام علیکم مولا حسین بادشاہ. السلام علیکم مولا غازی عباس علمدار. مولا حسین بادشاہ, مولا عباس علمدار, آپ سے دعا گو ہوں کہ اللہ 5/14/72 کے وسیلے سے 12ویں آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے, امام زمانہ کا ظہور میں آسانیاں پیدا فرمائے, اور ہم شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے جو امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کا سبب نہیں بنتے, اور ہمیں ایسے کام کرنا نصیب ہو مولا, ایسے نیکی کرنا کر جو امام زمانہ کے ظہور میں آسانی کا سبب بنے. مولا حسین بادشاہ, اللہ آپ کے وسیلے سے فتوس کو شفا دینے والے حسین, اے حل کو معاف کرنے والے حسین, اے راحت کو راحت دینے والے حسین, اے بادشاہ حسین, اے شہنشاہ حسین, اے کریم کربلا حسین, میری دعاؤں کو قبول فرمائیے. شفا دے دے بیماروں کو, شمشاد اختر کو شفا دے دے, نجف عباس کو شفا دے دے, حبیب علی کو شفا دے, جتنے بیمار ہیں میرے مالک
اے بادشاہ حسین، اے شہنشاہ حسین، سب کو شفا دے مولا عباس۔ اے مولا عباس ہمیں بھی اربعین پہ بلا لیجئے، ہمارا بھی نام اپنے زائرین کی لسٹ میں میرے اہل خانس میں مولا عباس لکھ دیجئے۔ اے مولا حسین جو پریشانیاں ہیں شہزادہ قاسم بی بی کبریٰ علی اکبر کے سیغوں کا صدقہ، نجف عباس فیض عبدو رینزر حبیب علی اس میں سب کے اچھے نصیب فرمائیے۔ اے مولا حسین بادشاہ ایک معجزہ کر دیجئے، میری جو بتی ہے اس کی شفٹ مارننگ کی کر دے مولا، کوئی معجزہ کر دے، جو پریشانی ہے میری نوکری میں وہ ختم کر دے میرے مولا حسین، مدد فرما دیجئے۔ اے مگر مولا حسین جو دعائیں ہیں بیماروں کی شفا سمیت، بے اولاد سمیت، بے روزگار سمیت سب کی قبولیت فرمائے، ہمیں اذن دیں ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کربلا آئیں، اور بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت ہو اور بی بی زہرا کا حق عیا ہو۔ جو مولا ایک بچہ ہے حبیب علی، اس کے گھر والے صرف بی بی زہرا کا حق ماننے کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتے، گھر سے بے دخل کر دیا ہے مولا، کہ وہ بی بی زہرا کے حق کو مانتا ہے، وہ بی بی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے مولا، اس پہ رحم کریں، اس کی مدد کریں، اس کی جو مشکلات ہیں وہ حل کریں، اور شمشاد اختر نجف عباس بی بی کو شفا دے دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وعجل فرجہم، خداوند متعال آپ کا سایہ، آپ کی والدہ کا سایہ آپ پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو جو مومنین جس بلا میں مبتلا ہیں خداوند متعال ازالہ فرمائے۔ سلامت، بہت شکریہ، ممنون، فی امان اللہ۔ حبیبہ حسین صاحبہ اونٹیریو کینیڈا سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، اور مومنین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پروگرام کا ٹائم 2 گھنٹے ہوتا ہے، پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12، انڈین ٹائم رات 10:30 سے 12:30 کے دوران، اس 2 گھنٹے دورانیے کے درمیان کال کیجیے اور مومنین کو بھی شریک کیجیے۔ بہن آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، آپ ماشاءاللہ چینل کی سپانسر اور کالر ہیں اور ڈونیٹر ہیں، آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں گونج رہی ہے۔ چاہوں گا کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیے، دل پہ ہاتھ رکھ لیجیے، نظریں جھکا کر اپنے مولا کو سلام بھیجیے اور توسل فرمائیے۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ فی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر ودلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم اپنے رسول اللہ، السلام علیکم اپنے امیر المومنین و اپنے سید الوسیین، السلام علیکم اپنے فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ الحسین۔ میرے مولا میرے آقا چاردن مقدس کے صدقے سب لوگوں کی حاجت کو برآورد کرے، سب لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے، مجھے اور میری پوری فیملی کی طرف سے زیارات قبول ہوں، مجھے اور میری پوری فیملی کو اذن زیارت عطا کرے، ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے، میرے بچوں کی حاجت کو برآورد کرے، سب مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچا دے، ان کی مشکلات کو دور کر دے، ان کو ان کی فیملی کے ساتھ ملا دے، سب بیماروں کو بحق ابا عبداللہ الحسین صحت کامل عطا کرے، مخصوص میری والدہ محترمہ کو صحت کامل عطا کرے، دشمنان اسلام دشمنان شیعہ امیر المومنین کو نیست و نابود کر دے، مولا بھائی صاحب آپ سب لوگوں کو اجر دے دے، خیر دنیا و آخرت عطا کرے۔ بہت شکریہ اور التماس دعا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، اور مولا آپ کی جو جو مشکلات ہیں حل فرمائیں، جلد کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، اور مومنین کو بھی واٹس ایپ نمبر شیئر کیجئے تاکہ اور مومن بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، شرکت کر سکیں، کال کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سے توسل ہمارا فطری اور
عقیدتی حق ہے اور ہم اس میں شریک ہو کر مولا سے توسل کرتے ہیں۔ جندب ہوں، جنادہ ہوں یا حضرت جبیر، وہ عروہ غفاری ہوں یا جابر کا میں نوکر، تھی جن کی شہادت 2 صحابہ کے برابر، سرکار خزیمہ کے تو ہوں گھر کا میں نوکر، وہ حضرت ایوب ہوں یا حضرت آور، ایاس کا، شکران کا، عامر کا میں نوکر، صائب ہوں، سمامہ ہوں کہ اکشا یا اکاشا، ہوں حضرت ثوبان یا ساور کا میں نوکر، وہ اپنے زمانے کے سخی باپ کا بیٹا، اس حضرت ادے سے بہادر کا میں نوکر، وہ کیس کے جو ابن عبادہ کے پسر تھے، انصار کے اس گوہر انور کا میں نوکر، سفین میں قربان ہوئے مولا علی پر، اویسے کرن عشق کے پیکر کا میں نوکر، جو بدری صحابہ میں تھے مہتاب منور، اجلان کے بیٹے تھے جو عامر کا میں نوکر، اس ہاشم مرکال پہ واروں میں جہاں کو، ہر جنگ میں اس یاور حیدر کا میں نوکر، حذیفہ یمانی کے پسر حضرت صفوان، میدان کے اس فخر سکندر کا میں نوکر، جو چھوڑ کے سرور کو کبھی بھاگے نہیں تھے، ایک وفادار پیمبر کا میں نوکر، جس در پہ نبی رک کے پڑھیں آیت تطہیر، جھکتا ہے اسی در پہ اسی سر کا میں نوکر، کیوں اس پہ نہ اترائے کہ محسن کا شرف ہے، کیوں اس پہ نہ اترائے کہ محسن کا شرف ہے، جس در کے صحابہ ہیں اسی در کا میں نوکر۔ محسن جعفری صاحب کا کلام تھا۔ جی مہناز صاحب ہمارے ساتھ گجرات سے شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ یا علی مدد، یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ چینل کی سپانسر بھی ہیں، کالر بھی ہیں۔ چاہوں گا 14 اور مومنین کو بھی یہ واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیے تاکہ وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، شرکت کر سکیں۔ اب آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں ہے، کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھے، نظریں جھکا کر مولا کی بارگاہ میں محبتوں کا اظہار کیجئے۔ بسم اللہ۔ بہت بہت شکریہ ریسپیکٹڈ بردر۔ ایک معاملے کے متعلق سے تھوڑی پریشانی ہے میرے لیے، پلیز دعا کیجیے گا۔ آپ مولا سے بہت قریب ہیں ریسپیکٹڈ بردر، کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، آپ دعا کیجیے گا پلیز۔ الہی آمین۔ مولا کی بارگاہ میں آپ نے خود توسل کیا اور مومنین جو سن رہے ہیں وہ بھی یقیناً آپ کی دعا پر آمین کہیں گے مولا کے واسطے سے۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ جی مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے، توسل کیجیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولا یا سیدی باب الحوائج، السلام علیکم کا سکینہ سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا رضا زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا علمدار حسین یا سالار حسین یا کاشف کرب وجہ حسین، اکشف کرب بحق یا خف الحسین، اللہم کتب لی کل جت ابن الحسن صلواتک علیہ علی بیتی حاضر ذات مستقل ساتن ولی حافظ وقائد وناصر و دلیل نینا حتی تسکنہ تتون و تمتو فی السبیل یا مولیت بس نام قبول کرو میرے سجی رہنے کو نہ ہر خطا افطر میرے تمام مرحوم اور سب یہ جاننا
جو لوگ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں ان لوگوں سے میری حفاظت کرو اور میرے دل کو مطمئن کر دو میرے مولا، اور میں سچا فیصلہ لینے کی قوت عطا فرماؤ زندگی میں، مجھے بے خوف کر دو اور جینے کا حوصلہ بلند کر دو، استقامت عطا فرماؤ میرے مولا، اپنی غلامی کو قائم کرو میرے مولا، میرے تمام گھر والوں کو سبھی لوگ ہو جائے، میرے ایمان کی طبیعت میں خوش قائم کرو میرے اور میں ایمان کو چیز جو تیرے میں شامل ہونے والا اولاد الہی مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کے توسل کو مقبول فرمائے اور آپ کی جو مشکلات ہیں مولا حل فرمائے، جلد کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائے، اور مولا آپ کو کسی بھی کم ظرف کا محتاج ہونے سے محفوظ رکھیں، اور آپ کی جو آپ کی نیک تمنائیں ہیں مولا قبول فرمائیں، شر شیطان و اعداء سے محفوظ رکھیں، آپ کو مولا ایمان اہل بیت علیہ السلام پر قائم و دائم رکھیں، سدا سلامت رہیں، بہت عزت رکھیں الہی آمین۔ مولا ہر مومن کے جان و مال و ناموس کی محافظت فرمائے اور آپ کی جو حاجات ہیں مولا قبول فرمائے، سدا سلامت رہیں، ہمیشہ مولا کی پناہ میں رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، نیکسٹ بھی کال کے منتظر رہیں گے، اور مومنین کو بھی واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیے گا۔ زہیب جعفر صاحب کراچی سے شریک محفل ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز کربلائی معلیٰ میں گونج رہی ہے، چاہوں گا کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیے، یقیناً آپ کا دل مولا کی طرف ہے، سر بھی جھکا لیجئے اور مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کیجئے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا حضرت و رحمت العباد یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلامت رہیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، مشکلات حل فرمائیں، جلد کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کے مال و رزق اور روزگار میں خداوند متعال ترقی اور برکت عطا فرمائیں، اور جو آپ کی مشکلات ہیں مولا حل فرمائیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، حجت خدا کی پناہ میں رہیں، مولا اپنے ناصرین میں شمار فرمائیں، اور آپ کے بزرگوں کا سایہ سلامت رہے آپ پر، اور آپ کے مرحومین کی خداوند متعال مغفرت فرمائے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے اور امیدوار رہیں گے، اور 14 مومنین کو بھی یہ واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیے گا تاکہ وہ بھی اس میں شرکت فرما سکیں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں، فی امان اللہ۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، مولا کی امان میں رہیں۔ مولا کی بارگاہ کربلائے معلیٰ ہمارے توسل کے لیے مولا کی بارگاہ بہترین مرکز ہے، اور یہ پروگرام ظاہری بات ہے براہ راست کربلائے معلیٰ سے دکھایا جاتا ہے آپ کو، اور اس میں توسل کے لیے آپ سے التماس کی جاتی ہے، اور اس توسل کے لیے ہم خواہش مند ہیں کہ آپ توسل کریں تاکہ ہمارا نام بھی نیکی کرنے اور نیکی کی دلیل بننے والوں میں ہو جائے، تو لہذا آپ اس میں شریک ہوتے ہیں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے توسل فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث عز و شرف ہے کہ ہم مولا کی بارگاہ میں آپ کے توسل کے لیے موجود ہیں۔ بہرحال جو ذکر کا سلسلہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عہدہ لیا ہے، اپنے ذمہ لیا ہے، لیکن مومنین بھی کوشش کرتے ہیں، تو ہم بھی اس کوشش میں آپ کے ساتھ ساتھ شریک رہتے ہیں۔ رضا کی شان کو جو آشکار کرتے ہیں، ہم ایسے شعروں کو زندہ شمار کرتے ہیں، یہ کس کے نام کی برکت ہے کیا بتائیں تمہیں، ہم ایک سکے سے کیا کاروبار کرتے ہیں۔ جی
اٹھائیے تو یہ پردہ حضور کچھ تو کہیں، کئی ہزار قلم انتظار کرتے ہیں، یہ دیکھ کر تو شہنشاہ کو بھی حیرت تھی، امام کتنے غلاموں سے پیار کرتے ہیں۔ جی سیدہ معراج صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد، مولا مدد، اللہ میاں خوش رکھے، آباد رکھے۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 میں آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے، اور پروگرام جس میں آپ کی کال ملی ہے وہ لائیو پروگرام ہے، آپ کی کال آن ایئر ہے۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر کے ذریعے سے پروگرام کا دورانیہ 2 گھنٹے ہوتا ہے، پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12 کے دوران پروگرام کا وقت ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے کال کی ہے، آپ کی آواز مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے۔ چاہوں گا کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، نظریں جھکا کر اپنے مولا کو سلام پیش کیجئے، اپنی طرف سے، اپنے پیاروں کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے استاد بزرگوں کی طرف سے سلام پیش کیجئے، توسل کیجئے۔ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم بی بی شہزادی ام خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا ہمارے سلام کو قبول فرمائے، ہم گناہ گار ہیں، ہماری غلطیوں کو طیوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، اور وہ بس دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جلد سے جلد ہمیں بھی کربلا معلیٰ بادشاہ حسین آقا حسین کے روضے کی زیارت نصیب ہو، اور پروردگار سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو ملک میں اس وقت چل رہا ہے مولا، ان تمام آفتوں سے سب کو بچا کے رکھے پروردگار عالم، ہمارے تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے، اور جلد سے جلد ہمارے وقت کے امام زمانہ کا ظہور ہو۔ بس آپ کو دعا ہے کہ میرے لیے دعا کریے، خاص طور پہ کہ میرا یہ ہاتھ صحیح ہو جائے۔ مجھے اصل میں فروزن شولڈر ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ پورا طریقے سے اٹھ نہیں رہا ہے، تو بس مولا سے دعا کریے کہ اتنے عرصے کے بعد میرا پھر سے مولا سے رابطہ ہوا ہے، تو اللہ میرا ایک ایک سلام مولا قبول فرمائے۔ پروردگار سب کو صحت و سلامتی دے، جہاں جہاں بیمار ہیں مولا حسین کے لیے دعا کریے کہ مولا حسین ان سب کو صحت و شفا اور تندرستی عطا کرے پروردگار عالم، اور آپ سب کو پروردگار سلامت رکھے۔ اسی طرح جو لوگ نہیں جا پاتے، کم از کم یہاں پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم مولا کے حرم کے سامنے کھڑے ہیں، سلام تو بھیج رہے ہیں بس۔ انشاءاللہ ضرور ضرور، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، قائم کیا ہوا ہے بس۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی توفیقات فرمائے۔ جی جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اور اپنی مشکلات کی دور ہونے کے لیے اور حاجات کی قبولیت کے لیے ایک نظر کرتے ہیں، کیا آپ اس میں اپنا حصہ ملانا چاہیں گی؟ وہ کس طرح سے ہوتا ہے مجھے آپ بتا دیجئے گا۔ بس آپ حسب توفیق ایک نیت کر لیجئے، جو آپ کے لیے پاسبل ہو، اپنی ذہن میں نیت کر لیجئے، اور ٹیلی فون آپریٹرز آپ کو بتا دیں گے اس کو وصول کرنے کا طریقہ، باقی فقط آپ نیت کر لیجئے فعلاً۔ کیا آپ اس میں شریک ہونا چاہیں گی انشاءاللہ؟ جی ہاں، نیت میں کرتی ہوں، شریک ہوں گی، لیکن مجھے طریقہ بتائیے گا ذرا کس طرح سے کیا کرنا ہے۔ بس آپ ایک نیت کر لیں کہ کسی معصوم علیہ السلام کے نام کی آپ نظر دلائیں گی، اور وہ ہدیہ آپ چینل کی ترقی کے لیے، اس کے فروغ کے لیے آپ اس کو پیش کر دیں گی۔ وہ واٹس ایپ آپ سے رابطہ کیا جائے گا، وہ آپ کو طریقہ بتا دیں گے، جیز کیش کے ذریعے سے یا کوئی اکاؤنٹ نمبر آپ کو دیں گے، آپ اس میں سینڈ کر دیجئے گا۔ ضروری نہیں ہے بہت بڑی اماؤنٹ ہو، حسب اختیار، یعنی چاہے وہ ایک چائے کی پیالی کی وہی ہو، مسئلہ نہیں ہے اس میں، فقط یہ کہ آپ کی شرکت ہو جائے اس میں، تاکہ آپ کا خلوص اس چینل کے ساتھ شامل ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس نظر کو آپ کس معصوم کے نام کرنا چاہیں گی؟ کوئی ایک نام لے دیں تاکہ مزید آپ کو اجر حاصل ہو اور آپ کی دعائیں۔ میں نا سب سے زیادہ اپنی شہزادی کونین آقا زادی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام کی وہ کرنے چاہتی ہوں۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके हाथ को शिफा दें, आपके घर में जो मुश्किलात हैं हल फरमाएं, हमेशा चलते हाथों पैरों रहें और किसी कम ज़र्फ़ की मोहताज ना हो। मौला आपके मालो रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएं और इतना दें कि रख रख भूलें। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाएं और जल्द करबला मौला आने का शरफ़ हासिल हो। बहुत शुक्रिया। ये 2 घंटे का प्रोग्राम हर शब में है, जुम्मे की शाम के अलावा आप इसमें कॉल कर सकती हैं और मोमिनीन को भी नंबर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसमें शरीक हो सकें। हम आपकी कॉल के नेक्स्ट भी मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें, आबाद रहें। अच्छा, मैं ये नज़र चाय पे नज़र दे दूं बस? नहीं, मैंने आपको अर्ज़ ये किया है कि बेशक आप कम से कम जो आप हदिया देना चाहती हैं वो भी बेशक जहन में आप कर लीजिए और वो आप टेलीफोन ऑपरेटर्स आपसे रब्ता कर लेंगे, वो आपको तरीका बता देंगे। असल में मसला ये है कि देखिए अभी मैं खामे बिला वजह में वो नहीं करूँगी। मेरी आप नियत कर लें, फ़कत नियत कर लें। नेक्स्ट जब भी आपके इख्तियार में हो, जब हो सके आप कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है फ़ौरन है, अभी अभी है, और एक ना ये है कि बहुत बड़ी अमाउंट है। फ़कत ये है कि आप फ़कत नियत कर लें फ़िलहाल, जब अल्लाह ताला सहूलत दे, मौला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, उस वक्त आप कर दीजिएगा। नियत आपने कर ली, इस पे कायम रहिए। ठीक है अल्लाह मियां बेशक सलामत रहें। नेक्स्ट भी कॉल करती रहिएगा। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला खुश रखें आपको। अल्लाह सलामत रहें। जो हालात की दीगर गुनी है, मोमिनीन अपने अपनी तरफ से परेशान हैं, मुश्किलात हर किसी के साथ हैं। जी, फातिमा बुतूल साहिबा मुल्तान से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। या इरी मदद। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 की आप मुस्तकिल कॉलर हैं, चैनल की स्पॉन्सर हैं माशाल्लाह से। मैं आपकी तरफ से ज़ियारत पढ़ रहा हूँ, फिर बाद में आप दुआ मांगिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। करबला की तरफ रुख कर लें, दिल पे हाथ रखें। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका व अला अंसारिकल मुस्तशहदीन मअका जमीआ ला सय्यमा अबल फज़लिल अब्बास या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी, आप दुआएं मांगे फिर मौला से। दुआ करना मुझे मेरे को कब्र में ना ये वहाँ पे ये अभी आना है, मौला भी आ रहा है, जिनको लोग ये मौला भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, मौला बस आ रहा है ईद के पास बस। तो में आज तो कब्र में आना है ये मुहाइबे का पता और दुआ करो यहाँ की जान आते बुझाए इंशाअल्लाह। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। सलामत रहें। नेक्स्ट भी कॉल करती रहिएगा। ये आपका अपना प्रोग्राम है। वक्त आपने नोट कर रखा है, व्हाट्सएप नंबर पास है और 14 मोमिनीन को भी ये व्हाट्सएप नंबर शेयर फरमाइएगा। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला खुश रखें आपको। बहरहाल हालात दिगर गुन हैं, गुर्बत का दौरा है, और जिस तरीके से वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल जूइ वन नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, बहरहाल मिनल खौफ वल जूइ, बहरहाल खौफ से भी आजमाया जाएगा, जानों से भी आजमाया जाएगा, समरात से भी आजमाया जाएगा, और हमें आजमाइश के लिए आए हम इस दुनिया में। मरियम मुजतबा साहिबा हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। या अली मदद।
मौला आपको सलामत रखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है और इस प्रोग्राम का दौरानिया 2 घंटे है। हर शब में जुम्मे की शाम के अलावा ये प्रोग्राम लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के ज़रिए से इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10:30 से 12:30 के दौरान इस प्रोग्राम का दौरानिया है। और मोमिनीन को भी ये व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसमें तवस्सुल के लिए शरीक हो सकें। अब आपकी आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर करबला मोहल्ला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखिए, नज़रें झुका के अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत और तवस्सुल कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अब्ना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अब्ना अमीरुल मोमिनीन व अब्ना सय्यिदुल वसीन, अस्सलाम वालेकुम अब्ना फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्तिमास दुआ अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिकल फरज। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिकल फरज। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, मुश्किलात हल फरमाएं, सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, कभी किसी कम ज़र्फ़ की मोहताज ना हो। मौला आपके माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएं, सेहत दें और हमेशा मौला से मुतवस्सिल रहें। मौला आपके ईमान में रोज़ अफ़ज़ून तरक्की अता फरमाए, जल्द करबला मौला आने का शरफ़ हासिल हो। जो दुआएं आपके जहन में हैं, फ़िक्र में हैं, जो आपकी ज़रूरियात हैं मौला वो पूरी फरमाएँ, मुश्किलात हल फरमाएँ और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमेशा मुतवस्सिल रहें। खुदावंद मुताला आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, बुज़ुर्गों का साया आप पर कायम व दायम रखे। जो भी नाचाकियाँ परेशानियाँ हैं मौला उनसे हमेशा आपको बचाए रखें। सदा आबाद रहें। आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मौला से तवस्सुल करने के लिए मोमिनीन शरीक होते हैं। जो हालात की दिगर गुनी है उसके तहत मोमिनीन, हर मोमिन परेशान है। कोई सेहत के लिए परेशान है, कोई रोज़गार के लिए परेशान है, कोई घरेलू ज़रूरियात के लिए परेशान है, कोई सेहत के लिए परेशान है, कोई तालीम के लिए परेशान है, कोई घर के लिए परेशान है, कोई घर के किराए के लिए परेशान है, कोई बाल बच्चों की शादियों के लिए परेशान है। और ये परेशानियाँ रोज़ अफ़ज़ून बढ़ती ही चली जा रही हैं। क्या अच्छा हो कि हम अपनी ख्वाहिशात के अंदर फ़ज़ूलियात को तर्क करें और अपने इजाफ़ी रिज़्क़ में गरीबों का हिस्सा भी करार दे दें। नहीं, ये नहीं कहते कि आप गली में खड़े हो जाएं और बांटना शुरू कर दें। कम अज़ कम अपने रिश्तेदारों का, अपने ख़ानदान के लोगों का पहले उनका हक़ है, फिर हमसायों पे बाद में बात आती है, फिर शहर महल्लेदार, फिर शहरी, फिर मुल्क के लोगों की बातें ये तरतीबवार बाद में आती हैं। थर्ड लोगों की बातें बाद में आती हैं। पहले आप अपने ख़ानदान के लोगों की दाद रसी कीजिए और कोशिश करें कि अपने अज़ीज़ों को अपनी खुशबख्ती में शरीक करें। और मोमिनीन को चाहिए, काफ़ी सारे कारवान यहाँ पर आते हैं जो फ्री ज़ायरीन को लेकर आते हैं। मैं चाहूँगा कि लेकर आइए, अच्छा है लेकर आइए, ये भी एक तरीका है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ख़ुसूसन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रहने वाले मोमिनीन के यहाँ पे हुसैनिया नहीं है, वो बनाइए ताकि हर मोमिन इंडिपेंडेंट भी आ सके। इतरत फ़ातिमा जाफ़री साहिबा कराची से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। या अली मदद। सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। इमाम हुसैन मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है, मौला को सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी 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 बोले। मौला को सलाम पेश कीजिए। जी जी मौला को मेरा सलाम के। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बिन्त फातिमा ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन। और मौला को मेरा सलाम कहिएगा और मौला से कहिएगा कि हमारी इतरत फातिमा जाफरी की जो भी मुश्किलात परेशानियाँ जल्द से जल्द हल हो जाए। समझिए, आप इनकी मुश्किलात को हल करें, अच्छा कोई रास्ता निकालें इनके लिए और ये ज़ियारतों पे भी आएँ करबला, सही है, और इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और आपके लिए भी हम दुआ करते हैं
या अल्लाह पंजतन पाक 14 मासूमीन के सदक़े में, शुहदाए करबला के सदक़े में, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में, बीमार करबला के सदक़े में मौला आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, आपको अपने मकासद में कामयाब करे, आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे और आपके मिशन ऐसे ही जारी रहे अल्लाह ताला, और हमें जल्द से जल्द रोज़े पे आने की सादत हासिल हो। इलाही आमीन। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, बनाए मौला। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आप पर दस्ते करम रखें, अपना बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सदका आपकी जो जो नेक हाजात हैं मौला कबूल फरमाएं, आपकी मुश्किलात हल फरमाएं और कभी किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना होने दें, हमेशा चलते हाथों पैरों रहें मौला, सेहत दिए रखें हमेशा, तंदरुस्ती दिए रखें हमेशा और किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना होने दें। आपको बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें और मोमिनीन को भी व्हाट्सएप नंबर शेयर फरमाते रहिएगा। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें, मौला खुश रखें आपको, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। मोमिनीन परेशान हैं, हर रोज़ कोई ना कोई कॉल करता है, रब्ता करता है, ये परेशानी है, ये मुश्किल है। देखें थोड़ा सा तकब्बुर को अपने कम कर लीजिए। ठीक है, अल्लाह ने आपको शक्ल व शमाइल दिया होगा, मालो दौलत दिया होगा, इल्म काबिलियत और लियाकत और इस्तेदाद दी होगी, हो सकता है किसी अमीर मुल्क की नेशनैलिटियाँ भी हों आपके पास, लेकिन ये ना समझिए कि आप आसमानी मखलूक हैं, जाना सब ने कब्र में ही है। जी वज़ीर अली साहब हमारे साथ जैकबाबाद से शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली किबला, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मौला आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में गूंज रही है। माशाल्लाह आप हमारे मुस्तकिल कॉलर हैं, चैनल के डोनेटर भी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 का ये प्रोग्राम, नाम इसका 14,000 स्पॉन्सर है, टीवी का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 है। हर शब में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लाइव होता है। इसमें आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में है। करबला की तरफ रुख करें, नज़रें झुकाएं, दिल पे हाथ रखें, खड़े होकर मौला को सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या सहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या अबा फज़ल हुसैन अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम जमीअ शहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका, मेरे मौला, ये करीम करबला, नवाब करबला, इस सरदार करबला, आप करीम करीम है मेरे मौला, मेरे आका, आपकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं और इस उन्वान से कि मेरे मौला, पता नहीं कहाँ से दुनिया भर से दोस्तों ने इल्तमास से दुआ के लिए कहा है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दुबई, पाकिस्तान, मुख्तलिफ ममालिक से, तो मौला उन तमाम दोस्तान के लिए नियाबत में दुआ गो हूँ कि मौला जो भी उनकी शरई हाजतें के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला उनकी शरई हाजतें आप मुस्तजाब फरमाइए। एक करीम करबला, नवाब करबला, किसी शायर ने खूब कहा है कि जिंदा से तो वेर रखते हो जावेद, जिंदा से तो वे रखते हो जावेद, जो दुनिया छोड़ जाए उसे भी नहीं बख्शते हो जावेद। ये कौन सा तुम्हारा दीन है, इस दीन पे हमें इबरत है कि मुर्दा से भी तुम बुग़्ज़ रखते हो जावेद। आपने देखा कि पाक सैयदा बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह के हरम के करीब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें पेश इमाम इस फानी दुनिया से पूछ हो गए और हकीकी आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में मशहूर हुए। खुदा उस आलिम दीन के दर्जात बुलंद फरमाए, उसको मौला के कदमों में शहादत उसे मिली है। मौला शहादत उनकी अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए और तमाम मोमिनीन मोमिनात की बारगाह में यही गुजारिश है कि मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि दोस्तान, आप सारा दिन दुनिया की जितनी भी मसरूफियत में हो, अभी 5 सेकंड पहले आगा साहब कहीं बात कर रहे थे कि आप हैं तो आदम की औलाद, आला इनमें से नहीं है। बेशक ऐसी बात है, बेशक ऐसा ही मामला है कि दुनिया में आप जहाँ भी हों, कितने भी बड़े आप ओहदे पे हों, कितने भी बड़ी मंजिल पे हों, पर यकीन रखें खुदा की कसम, आपकी इतनी औकात नहीं कि आप जनाब इमाम हुसैन आली मकाम के
कदमों की धूल से बाला हो। नहीं, आप और हम सब उसकी धूल के भी बराबर नहीं हैं। और हमारे आका हमारे मौला इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पिसलगान औलाद और पाक सैयद बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की ज़ात हमारे लिए मशले राह हैं, क्योंकि हमें वही राह उन्होंने दी हुई है। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और आपकी मुश्किलात हल फरमाए, सदा सलामत रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। औरों को भी नंबर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, मौला सलामत रखे आपको। फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में, फ़ी अमानिल्लाह। मौला की बारगाह करबलाए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल का मरकज़, मौला हम सब पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। बहरहाल दोस्तान कॉल पर होते हैं, इसी वजह से कभी कभार हमें मुख्तसर करना पड़ जाता है। बहरहाल दोस्तान शिरकत करते हैं, तवस्सुल करते हैं। मौला हम सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए रखें, ये उनकी ज़रा नवाजी है। और देखें, एक दूसरे की दाद रसी कीजिए, अपनी फ़जूल ख़र्च अखराजात को कम करके अपने प्यारों तक पहुँचिए, उनकी मदद कीजिए, उनकी मुश्किलात में उनके मुआविन बन जाइए। यही वक्त है इम्तिहान का। देखें आज देखें, जब भी ये अल्लाह से तिजारत हो रही है ना आपकी, अल्लाह ताला के साथ जब आप तिजारत करते हैं, अल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता है। जमीलुज़्ज़मान साहब कराची से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। सर मैं बहुत परेशान हूँ, कम से कम मुझे 9 साल से मेरे पास जॉब नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ। आप मेरे लिए दुआ कीजिए। ज़रूर हजरत इमाम हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 के ज़रिए करबलाए मोहल्ला में गूंज रही है। प्रोग्राम का नाम 14,000 स्पॉन्सर है और ये 2 घंटे दौरानिए का शबाना प्रोग्राम है। शब में, हर शब में पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12 लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। इसमें आपकी कॉल करबलाए मोहल्ला में मौजूद है। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाएं, अपने मौला को सलाम भेजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी तरफ से ज़ियारत पढ़ देता हूँ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व अला अंसारिकल मुस्तशहदीन माअका जमीआ, ला सय्यमा अबल फज़लिल अब्बास, या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मौला आपके माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएं, आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। अभी आप जिक्र कर रहे थे 9 साल से आप बेरोज़गार हैं। अभी आप नज़र की नीयत कीजिए मौला के नाम की कि मैं नज़र करूँगा और इंशाअल्लाह आप इसमें शरीक होइए। मौला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएंगे। और मैं आपको एक चंद अमल भी बताता हूँ। एक तो ये कि जब नमाज़ पढ़ते हैं सजदे शुक्र में जाकर आप या वासिओ या वहाब जब तक सांस आपका जारी रहे पढ़िए। दूसरा ये है कि इशा की नमाज वासियो या वहाब, हाँ, या वासियो या वहाब पढ़िए सजदे शुक्र के अंदर। दूसरा ये है कि आप सूरतुल वाक़िया पढ़ें इशा की नमाज के बाद। तीसरा ये है कि नमाज तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा कीजिए और सदका दीजिए हस्बे तौफ़ीक। चाहे पानी का चुल्लू भर के ही चिड़ियों को दे दें, सदका ज़रूर दीजिए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा। और अब आप हमारे यहाँ मोमिनीन अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए नज़र में शरीक होते हैं और नीयत करते हैं। तो क्या आप भी इस नज़र में शरीक होना चाहेंगे? जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इस नज़र को आप चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत के घराने में से किस फ़र्द के नाम करना चाहेंगे? कोई एक नाम ले दीजिए ताकि आपको मज़ीद अजर हासिल हो। मंजर सईद। हाँ, मंजर सईद नहीं, मैंने आपके रिश्तेदारों का नहीं कहा, मैंने आपको मौला का कहा है। चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से कोई एक नाम ले दें। अच्छा,
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद. मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं और नेक्स्ट भी आप कॉल करते रहिएगा. ये आपका अपना प्रोग्राम है और मौला हमेशा अपने साथ मुतवस्सिल रखें और इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे. और 14 मोमिनीन को भी ये नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसमें शरीक हो सकें. प्रोग्राम का टाइम रात में 10 से 12 के दौरान है हर शब में. सलामत रहें. बहुत शुक्रिया आपका. फ़ी अमानिल्लाह. मौला हमेशा देखें पर मौला हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ हुसैन. देखें इस्लाम को इंसान को बेदार तो हो लेने दो. हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन. यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम सब के हैं. ये मोहब्बतों का शहर है, मोहब्बतों की वादी है. बहरहाल सबसे इल्तमास है कॉल कीजिए, शरीक होइए, तवस्सुल कीजिए और अपनी मुश्किलात को हल फरमाएँ के लिए मौला से तवस्सुल कीजिए. बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको मुसीबतों से बचाए, मुश्किलों से बचाए और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रखे. देखें बच्चों की शादियों में जल्दी कीजिए, बच्चों की शादियों में जल्दी कीजिए, देर ना कीजिए. सादा शादियाँ कीजिए, ज़्यादा आराइश ना कीजिए. ना दुल्हन वालों को जहेज़ देना चाहिए. आजकल के दौर में दुल्हन वाले अगर जहेज़ देने की ख़ुद कोशिश कर रहे हैं मेरा ख़्याल से उनके ऊपर भी ये हराम है. उन्हें चाहिए कि अपने गरीब रिश्तेदारों तक पहुँचाएं. ये बात है अगर बच्ची को अपने देना चाह रहे हैं तो जहेज़ के अंदर लोटे और ये बर्तन देने के बजाय अपनी बच्ची के लिए कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लें. अगर आपको अल्लाह ने इतना दिया है, ये फ़जूल चीज़ें देकर लड़ाइयों का सबब ना बनवाइए कि बच्ची उन चीज़ों को संभालती रहे. इल्म का ज़ेवर दीजिए, अकल का ज़ेवर दीजिए, दीन का ज़ेवर दीजिए अपनी बच्चियों को. और मर्द को भी चाहिए कि लड़की वालों से जहेज़ ना ले और ये फ़जूल वलीमे और शादियों के ख़र्चों के ऊपर जो नमूद व नुमाइश की जाती है, गरीब यानी शादी भी ना करे आप लोगों की इन हरकत की वजह से. बच्चियाँ बूढ़ी हो गई, लड़के बूढ़े हो गए. ये बेनस्ली, ये जो नस्ल ना होना हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये शादियों में ताख़ीर के सबब से हो रहा है. और आजकल के दौर के अंदर जिस तरीके से ये चीज़ मुश्किल होती जा रही है, मोमिनीन को चाहिए अपना अपना हिस्सा मिलाएं इसमें और अपने कौम की बका के लिए इसमें शामिल हो जाए. बहरहाल मेरा जो वक्त मुहद्दद था वो तमाम हुआ चाहता है. मेरे बाद आपकी खिदमत के लिए पहुँच रहे हैं मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब. मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہے اور یہ پروگرام کا پارٹ 2 چل رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آج آخری جلسہ ہے ہمارا حضرت امام رضا علیہ السلام پر، اور انشاءاللہ العزیز کل سے حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور آج ہماری نہایت ہی معزز مہمان سیدہ سائرہ عابدی صاحبہ، جو ماشاءاللہ اسکالر بھی ہے اور ریسرچر بھی ہے، اس وقت حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے مزاج ہے سسٹر؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمیں دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہتا، بلکہ سوالات کی طرف آپ کی اجازت سے آنا چاہوں گا۔ اور پہلا سوال حضرت امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی فضیلت اور آپ کی شخصیت اس حوالے سے اگر کچھ ہمارے علم میں اضافہ فرماتے۔ جی سب سے پہلے تو میں ممی کو کہ جس طرح سے ہم ہمارے آئمہ نے باتیں پرچار کیا، حق کا آسمانی حکم کا سامنے ان کی صفاقیوں باوجود بھی تابندہ کا روشناس رکھا۔ آپ کا چینل جو ایک کربلا ہے وہ تجلیات حق کی صبح قیامت تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ جیسے میں خیر مقدم کرتی ہوں سلامت رہے، شکریہ، اور یہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ کا یہ چینل ماشاءاللہ سے شکر جس گزار۔ ہستی کے حوالے سے آج جو کہ ہمارے بادشاہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ میری آواز کلیئر ہے آپ تک؟ جی جی کلیئر ہے، مجھے بتائیے کہ میری آواز ریورٹ بیک آ رہی ہے؟ جی جی انشاءاللہ، میں آپ کے ناظرین کی جی کنٹرول روم سے انشاءاللہ بہتر۔ جی جو کہ بارگاہ معصومین میں، بارگاہ پروردگار عالم میں قبول بھی ہونی ہے، تو میں چاہوں گی کہ یہ رابطہ جو ہے ہمارا آپ سے صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ آپ مجھے بتا۔ جی آواز آپ کی اس میں تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے، یہیں سے کنٹرول روم سے انشاءاللہ اس کو سیٹ کر دیں گے۔ آپ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیے، شکریہ۔ جی سسٹر آپ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیے۔ جی آپ نے مجھے ہمارے جو امام اشتم ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے یہاں پر مدد کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام سوالات انبیاء میں جناب یوسف کو یہ منصب ملا کہ ان کو ولی عہدی ملی۔ ایک ایسا منصب تھا کہ ہم دیکھتے ہیں 14 معصومین یعنی 12 آئمہ میں سے 8ویں امام ہشتم امام مولا رضا، میرے بادشاہ خراسان، مولا عرب و عجم، مولا شمس و شموس کو بھی ولی عہدی کا منصب ملا۔ دیکھیں دونوں ہادیان برحق اپنی جانب سے وہی انداز اپنا رہے ہیں کہ جن کو دنیاوی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ وقت کے بادشاہ کی اس جو سازش ہے اس کو دیکھتے ہوئے، حکمت الہی کو اپناتے ہوئے، منشیت الہی کو اپناتے ہوئے، ولی عہدی کا منصب لیتے ہوئے تبلیغ دین یعنی کہ توحید کو کیسے اجاگر کر رہے ہیں کہ وہ وہاں جناب یوسف تھے کہ جن تمام سفاکیوں کے آگے توحید کو تابندہ رکھا۔ ہم مولا رضا تھے کہ جب تمام کی تمام منافقتیں یکجا ہو کر جناب مولا رضا کو آخری جو اس وقت حکومت کے سامنے ڈٹا ہوا ایک حاکم یا میں کہوں کہ پروردگار عالم کا شعار علی موسیٰ رضا، علی رضا مولا تھے، انہوں نے جو حکمت اپنائی کہ مناظرے بھی ہوئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ علم کے جتنے فنون اور علم کی جتنی شعار مولا رضا اور امام جعفر صادق نے آبشاریں پھیلائی ہیں وہ کسی اور امام کو نہیں ملتی۔
ٹھیک اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیاوی جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے غلاموں کو اور اپنے درباریوں کو اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں، لیکن یہ جو الہی نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا دسترخوان پہ تناول فرماتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام جن کے القابات ہمیں اتنے سارے نظر آتے ہیں کہ ان کا نام علی ابن ابی طالب کی طرح علی نظر آتا ہے۔ آپ کو آواز میری سلسلہ آ رہا ہے؟ جی جی بالکل، آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر ہے ماشاءاللہ، اور اگر آپ چاہیں تو میں دوسرا سوال جو ہے وہ آپ سے کر لوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام جی میں اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتی ہوئی آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتی ہوں، لیکن میں اپنے اس سلسلے کو ختم کری کیونکہ مجھے اپنی آواز بار بار پڑ جائے۔ انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی، آپ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں، بسم اللہ۔ جی آپ دیکھتے ہیں کہ مولا رضا ان کی نام علی ابن ابی طالب کی طرح علی نام، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کنیت مولا حسن کی طرح ابو الحسن، مولا علی ابن ابی طالب کی طرح ابو الحسن۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کے القابات رضا، صابر، ذکی اور ولی نظر آتا ہے۔ امام کی انگشتری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام کی انگشتری پہ جو نقش ملتا تھا وہ حسبی اللہ ملتا تھا، لیکن بعض روایتوں کے اعتبار سے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ملتا ہے۔ مولا کے التواز میں سراج اللہ یعنی کہ اللہ کے دین کو روشن کرنے والے، قرۃ العین مومنین یعنی مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور الصدیق الوافی، الصدیق کہ جناب یوسف کا لقب تھا، ان کو بھی منصب میں ولی عہدی ملی ہے، اور یہاں جناب مولا رضا ان کو بھی ولی عہدی کا منصب ملا، ان کا بھی لقب جو ہے وہ صدیق ملتا ہے الفاضل، جو کہ حضرت عباس کا لقب تھا۔ دیکھیں حضرت عباس سے اگر آپ کو دیر نہیں ہو رہی تو میں لقب یعنی کہ الفاضل حضرت عباس کا ہے، لیکن ایک خصوصیات جو ہمیں نظر آتی ہے مولا رضا میں، وہ جس طریقے سے کمرے بنی ہاشم تمام کے تمام لوگ حسین ہیں، لیکن جو بنی ہاشم کا خاندان ہے اس پہ کمرے بنی ہاشم حضرت عباس ابو الفضل عباس کو کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں عالم آل محمد جہاں سارے کے سارے عالم ہیں، یعنی کہ علی ابن ابی طالب جن کو باب علم کہا جاتا ہے، باب علم موجود ہیں، وہاں امام جعفر صادق موجود ہیں جن کی 1400 سے زیادہ شاگرد ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں عالم آل محمد اگر کسی کہا جاتا ہے تو میرے 8ویں امام امام ہشتم امام رضا کو کہا جاتا۔ بے شک بے شک بے شک، نہایت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اور نہایت ہی اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی القابات حضرت امام رضا علیہ السلام کے عنوان سے۔ ایک سوال میں آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام ایک بلند پایہ علمی شخصیت کے مالک تھے، آپ کے علم و فضل کا معیار کیا تھا، اس عنوان سے بھی اگر کچھ وضاحت فرما دیں۔ جی ماشاءاللہ سے علم کے مسند پہ امام رضا کی چھاپ یا نقش ہمیں ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے کہ مدینۃ العلم کے بھائی باب علم خالق نہج البلاغہ جب علم کا تذکرہ آتا ہے، اور کبھی بھی سائنسدانوں کا جب نظریہ ہم دیکھتے ہیں یا فلسفی نگار کی جب ہم گفتگو سنتے ہیں، ان کے نظریات کو سامنے رکھتے ہیں، تو کوئی بھی علی ابن ابی طالب کی جو تجلیات ہیں حق کے حوالے سے ان کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا رضا اپنے زمانے میں کون کون سے علمی تحقیقات ہیں جن پر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا رضا کے وقت میں اس کو شہرت ملی اور جو ہے معروف ہوئے، وہ سب سے پہلے لیتے ہیں علمی تفسیر، علم تفسیر یعنی کہ قرآن پاک کی تفسیر۔ خود مولا رضا 3 دن کے اندر قرآن ختم کیا کرتے تھے، تو ان کے اصحاب ان کو دیکھا دیکھے 3 دن کے اندر قرآن کی تفسیر پہ ورک بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھنے کے سلسلے کو جاری رکھتے تھے۔ علمی تفسیر کے بعد علم حدیث، جس کا کہا جاتا ہے کہ مولا رضا کے چند شاگرد جو اتنے مشہور تھے جنہوں نے علمی حدیث پہ کام کیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بعد کربلا جب واقعہ غرہ آیا تو اس وقت کیا تھا کہ نبی کی حدیثوں کو جلایا گیا،
اس سے تو بلا تفریق سب قبول کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دور تھا کہ جس میں جو نبی کی اصلی حدیث تھی اس کو جلا کر بلکہ کیا کیا گیا، بنی امیہ نے فیک روایتیں، جھوٹی روایتیں گڑھی. لیکن مولانا رضا کا جب یہ دور آیا تو علم حدیث کو روشنی پھر سے ملی گئی، پھر اس کو جو ہے اس عنوان کو کھولا گیا اور اس پہ کام کیا گیا. مولا کے چند شاگردوں کا میں نام لینا چاہوں گی علم حدیث کے حوالے سے جو مولانا رضا کے شاگرد بہت مشہور نظر آتے ہیں. وہ فضل بن شاہزہ، ابراہیم ابن اسحاق، ابراہیم بن ہاشم اور ساتھ ساتھ جعفر بن بشیر، حسن بن محبوب. یہ وہ نام ہے کہ جنہوں نے علم حدیث پہ ایک بڑی خدمات انجام دی. اس کے بعد علم فقہ جس کے بارے میں خود خالق پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا ایک گروہ بن جائے جو فقہ کے حوالے سے یعنی فقیہ بن کر ایک گروہ اپنے وطن سے روانہ کیا جائے تاکہ وہ لوگوں میں فقیہ بنے اور دین کے کام آئے. مولانا رضا کے زمانے میں یہ علم کو خوب ترقی ملی. اس کے بعد علم اصول، اس پر بھی مولا کی بڑی دسترس رہی. خود ان کے شاگرد ان کے پاس ایک جمع غفیر یا میں کہوں کہ یہ غلاموں کو خریدتے تھے اور علم اصول پر ان کو اتنی عبور دیتے تھے کہ جب وہ وہاں سے جائیں تو وہ دوسرے لوگوں تک بھی اس علم کو پہنچائیں. اس کے بعد علم نحو جس کے بانی خود علی ابن ابی طالب تھا. کہتے ہیں عربی صرف زبان نہیں ہے، عربی اسے کہتے ہیں کہ جو کہ فصیح و بلیغ انداز میں بولے، اور وہ فصیح اور بلیغ انداز میں بولنے کے لیے آپ کو اس زبان کی گرامر، محاورے آنے چاہیے. اور اس علوم کے بانی علی ابن ابی طالب آج بھی تاریخ لکھنے پہ اسے مجبور ہے. تاریخ علی ابن ابی طالب کے نام سے تشنا نہیں رہ سکتی جب علم نحو کا نام آئے. اور اس علم نحو پہ علی ابن ابی طالب کے بعد اگر کسی نے دسترس رکھتی ہوئی دکھائی تو وہ میرے مولا 8ویں امام شمس شموس مولا رضا ہے. علم کلام، کوئی بھی علم ہو، کسی بھی علم کو آپ مدلل انداز میں کسی تک پہنچانا اور ساتھ ساتھ اس سے دلائل لینے کے لیے اس علم یعنی علم کلام پر ایسی استدلالی گفتگو کرنے والے اگر مولا رضا کہ آپ مناظرے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان سے خوب کوئی اس علم پہ دسترس رکھتا ہوا نظر آتا. اچھا، یہ تو وہ علم ہو گئے جن کا تعلق دین سے ہے، یعنی کہ دینی تعلیم سے ہے. مگر اب اگر دنیاوی علم پہ بات کریں ہم تو طب، علم طب پہ مولا کا ایک ایسا رسالہ تھا کہ اس وقت کے بادشاہ نے اسے اتنا پسند کیا کہ سونے کے پانی سے اسے محفوظ کیا، اس کے نسخوں کو اور اپنے پاس رکھا. طب میں مولا کا مقام. پھر علم کیمیا، جابر ابن حیان جو کہ مولا امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. کہا جاتا ہے کہ بعد امام جعفر صادق اگر کیمیا میں کسی نے جو ہے اپنے شاگردوں کو خدمت دی ہے، ترقی کرائی تو وہ مولا رضا نظر آتے. اس کے علاوہ انجینئرنگ جس کے لیے کہا جاتا ہے عربی زبان میں علم ہندسہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بھی مامون رشید کے دربار میں جب اس کی ضرورت پڑی تو مولا نے اس کے بارے میں آگاہی اپنے شاگردوں کو دی. پھر علم فلکیات بھی مولا رضا کی دسترس ہمیں نظر آتی ہے. اور زمینی معاملات کے حوالے سے مولا کا کہنا ہے کہ وہی علی ابن ابی طالب کا جملہ کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر آسمان کے راستوں کا پتہ ہے. اسی طریقے سے مولا رضا نے بھی علم فلکیات پہ جو ہے وہ ناقل کتابیں لکھی، بلکہ اتنے شاگردوں کو اس کے حوالے سے حقیقت کے چہرے دکھائے کہ تاریخ اس کو لکھنے کے لیے مجبور ہو گئی کہ آسمانوں کائنات کے سربستہ اسرار فلکیات سے متعلق ائمہ طاہرین کی روشنی اور ہدایت آج بھی تاریخ میں موجود ہے. بے شک نہایت ہی شکر گزار ہے. بہت ہی خوبصورت اور جامع گفتگو آپ نے فرمائی. البتہ چونکہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس مختصر ہے اور آخر میں صرف 1 منٹ کا ٹائم ہے، اس میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں 1-2 جملوں میں تو ارشاد فرمائیے، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ سے اجازت چاہیں گے اور کسی اور وقت انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. بسم اللہ فرمائیں. جی بہت معذرت کہ وقت کا اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن چونکہ میری کوشش تھی کہ مناظرہ امام رضا گنجائش نہیں ہے، لیکن صرف ایک جملے میں
کہ جب مولا کو مامون رشید بادشاہ وقت نے بلایا تو مختلف ادیان کے لوگوں کو بلایا اور چاہا کہ مولا جو ہے اس حوالے سے ان سے مناظرہ کریں، اور چونکہ وہ مختلف ادیان کے لوگ اپنے دین پر بڑا ابو رکھتے تھے تو وہ چاہتا تھا کہ مولا رضا کو وہ نیچا دکھائے، لیکن کیا کہنے کہ جب مولا آئے تو توحید کا سایہ فگن بادل مولا کے سر پہ تولا کی عصا لے کر تبرہ کی چھاؤں میں چلتا ہوا نظر آیا۔ مولا رضا جب آئے ایک مرتبہ توریت والوں کو توریت سے، انجیل والوں کو انجیل سے، رومی کو روم سے، فارسی کو فارسی زبان میں، یہاں تک کہ روس کا رہنے والے کو روس کی زبان میں، ہر زبان کو بلا تفریق اسی کی زبان میں بالا تیز انداز میں، یعنی کہ اس انداز میں فصیح و بلیغ انداز میں جواب دیتے ہوئے تحقیق کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ایک پیغام خالی دوں گی کہ مولا رضا کی وہ شخصیت ہے جس کو عربی بھی اور اجمی بھی دونوں ان سے خوش نظر آتے ہیں، یعنی ان کی والدہ چونکہ اجمی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہستی ہے کہ جس پہ آج اتحاد بین المسلمین جو ہے وہ اتفاق کر سکتی ہے کہ مولا رضا کی ضمانت کی آج ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو گھر سے رخصت کرتے ہیں تو امام ضامن بان کی کرتے ہیں۔ یہ سنت کس کی ہے؟ یہ ہمارے ائمہ کی سنت ہے نا۔ تو مولا رضا جن کے نام کے سکے ایران میں تھے، خود آج مولا رضا کا روزہ ایران میں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی دنیا کی ساری طاقتیں یکجا ہوگی، سلامت رہے، ایران کو جھکا نہیں سکی کیونکہ آج ٹائم جو ہے وہ لاسٹ تک پہنچ چکا کا روزہ ہے، اس سے تمام دشمن بھی راضی تھے، اپنے بھی راضی تھے اور دوسرے پرائے بھی۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور ساتھ میں معذرت خواہ بھی ہیں چونکہ ٹائم ہمارا کم تھا، لیکن انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں ضرور آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ کربلائے مولا میں آپ کی طرف سے نائب وزیارہ اور دعا کو ہے۔ شکریہ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ جی بہت اچھی گفتگو سماعت فرما رہے تھے محترمہ اسکالر و ریسرچر سیدہ سائرہ عابدی صاحبہ سے، اور حضرت امام رضا صلوات اللہ علیہ کے عنوان سے آپ کی حیات طیبہ اور آپ کے علمی کارنامے اور مناظرات، اس حوالے سے بہرحال ہماری گفتگو کا سلسلہ رہا ان دنوں، اور انشاءاللہ العزیز کل سے حسب اگر انشاءاللہ زندگی نے وفا کی اور انشاءاللہ العزیز بشرط حیات، کل سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا وقت کے امام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے رہے گا، اور اس میں بھی یہی سلسلہ رکھیں گے کہ ساتھ میں جو ہے آپس میں بھی گفتگو کرتے رہیں گے، اور آپ کالز بھی کرتے رہیے، اور حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ خود ایک باب مہدویت ہے، اور چھوٹا چھوٹا ہمارے مذہب کا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ حضرت جب قیام فرمائیں گے تو اس وقت سب سے پہلے جو لوگوں کو دعوت کریں گے وہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی پر لوگوں کو جمع کریں گے، اور فرمائیں گے کہ اے لوگوں آپ لوگ خبردار ہو جاؤ کہ میرے جد مظلوم کو حالت تشنگی میں شہید کیا گیا۔ یہ جملہ حضرت کا ہے، اور بہرحال کل سے اسی پر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز مہدویت کے عنوان سے مہمان جو ہمارے ہیں معزز مہمان، ان کی رائے بھی انشاءاللہ جانیں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے کالز کو بھی انشاءاللہ اٹینڈ کیا جائے گا، اور آپ کی آوازوں کو شہر مقدس کربلا تک پہنچا دیا جائے گا، اور ہم لوگ بھی انشاءاللہ العزیز حسب توفیق اس حوالے سے آپ لوگوں کی خدمت میں مباحث کو پیش کرتے رہیں گے۔ پارٹ 2 میں سب سے پہلے جو ہماری کالر ہے وہ ہے محترمہ امبرین صاحبہ خیرپور میرٹھ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ سسٹر، اس وقت آپ کی آواز کربلا مولا کی فضاؤں میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ مولا کی خدمت میں سلام عرض کریں، کوئی دعا بھی کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ جی بسم اللہ فرمائیں، سلام عرض کریں مولا حسین کی خدمت میں۔ بسم اللہ، اللہم صل علی محمد
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. ہیلو جی جی ماشاءاللہ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور خصوصی طور پہ جو بھی آپ کے شرعی حاجات ہیں مولا مستجاب فرمائے، اور اس راہ دور سے آپ کے سلام کو بارگاہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں قبول فرمائے، اور آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو زواری کا شرف نصیب فرمائے، اور آپ خصوصی آپ کے بخشائی اور آپ کے نصیب کے لیے بھی دعا گو ہے، مولا آپ کی نصیب کو اچھا کرے. جی میرے نصیب کے لیے خاص دعا کیجیے گا، کیونکہ میری نا خواہش ہے کہ مطلب مجھے وہ ہم سفر ملے جس کے ساتھ میں قم یا مشہد یا کربلا یا نجف میں رہوں. انشاءاللہ مولا آپ کو نصیب اچھے کرے اور تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. سلامت رہے، مولا کے زامان میں رہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے نمبر کو بھی مومنین کے ساتھ شیئر کرتے رہیے تاکہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکے. شکر گزار ہے. سلامت رہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، الہی آمین. خاص دعا میں یاد رکھیے گا. محتاج دعا. سلامت رہے. شکر گزار ہے. جی بہت اچھی بات ہے، مومنین کالز بھی کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ میں چونکہ آج سے ہی گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہم مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ابتدائے معصوم یعنی حضرت سرور کائنات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام کے تمام ائمہ اطہار علیہ السلام نے حجج الہی نے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو انبیاء کا دور تھا اس میں بھی آپ کی معرفی ہوتی رہی، اور اس بات پر تمام مستحکم طریقے سے گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک حجت کا ظہور ہوگا جو تمام دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، اسی طریقے سے جیسے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوں گی. حضرت خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت کی کچھ اس طریقے سے معرفی فرماتے ہیں کہ المہدی من ولدی، امام مہدی جس کا ظہور ہونا ہے وہ میرے اولاد میں سے ہے. اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، اس کا نام میرے نام پر ہے، یعنی جس طریقے سے جو میرا نام ہے وہ اسی کا نام ہوگا، اور جو میری کنیت ہے یعنی ابو القاسم وہی حضرت کی بھی کنیت ہوگی. ماشاءاللہ سیدہ سیما حیدر صاحبہ کراچی سے ہماری نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے. سلام کا نذرانہ پیش کیجیے اور راہ دور سے زواری کا شرف حاصل کیجیے. بسم اللہ. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید المرسلین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدات النساء العالمین، السلام علیکم ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین وابن سید المرسلین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اپنے پاک پروردگار عالم میں شکر گزار ہوں کہ آج مجھے اتنی زیادہ نصیب ہوا کافی دن بعد. اور پھر میں دعا کروں امام حسین ٹی وی 4 والوں کے لیے، تمام ٹیم ممبران کے لیے کہ جن کی وجہ سے ہماری آوازیں، ہماری جہاتیں ہمارے امام تک پہنچ رہی ہیں، اپنے مولا عباس تک پہنچ رہی ہیں. پھر میں دعا کہوں ان مومن مومنات کے لیے کہ جنہوں نے اسے دعاؤں کی لکھا ہے، یا اللہ ان کی تمام تک دعائیں مستجاب فرما دے مولا حسین مولا عباس کے صدقے میں، اور بحق محمد والے محمد کے صدقے میں میرے چاروں بچوں کی دعائیں مستجاب فرما دے، ان کو کامیابی عطا کر، ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا کر، ان کے نصیب اچھے کر، اور جو بھی ہماری دعائیں حاجتیں یا اللہ تو جانتا ہے، اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں. میرے مولا حسین مولا عباس کے صدقے میں وہ تمام تر حاجات ہماری پوری ہو جائیں، اور میرے والدین کو، میرے شوہر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، اور بحق محمد والے محمد کے صدقے میں میری خاص دعائیں یا اللہ میرے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور خصوصی طور پہ آپ کے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے مولا آپ لوگوں کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے.
اور انشاءاللہ اپنے فیملی سمیت کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اور جہاں تک ہو سکے ہمارے نمبر کو بھی اپنے دوست احباب رشتہ دار اور مومنین کے ساتھ شیئر فرما دیجئے تاکہ اس پروگرام میں مزید مومنین بھی انشاءاللہ شمولیت اختیار کریں. شکر گزار ہے آپ کے، مولا آپ کو اپنے امان میں رکھے. شکریہ، خدا حافظ. ماشاءاللہ جی، بہت اچھی بات ہے. اور مومنین کرام سے گزارش ہے کہ آپ جس طریقے سے اس وقت پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے توسط سے، اسی طریقے سے آپ کال بھی کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شرکت، آپ کی شرکت بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں دوسرے مومنین کو بھی آپ دعوت کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے. اور جیسے ہم عرض کر رہے تھے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفی تمام معصومین نے فرمائی، اور اس میں سے حضرت خاتم المرسلین نے کئی الفاظ سے اور کئی انداز سے آپ کی معرفی فرمائی ہے. کبھی جو ہے وہ حضرت کو نسبت دیتے ہیں اپنے اولاد سے، اور کبھی کہتے ہیں کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے اولاد سے ہے، اور کبھی جو ہے وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اولاد سے آپ کی معرفی ہوتی ہے. ماشاءاللہ نیکسٹ کالر یاسمین کوثر صاحبہ ہمارے ساتھ شریک محفل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر، ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز کربلا کی فضاؤں میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے مولا اور آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم امیر المومنین اور سید الرسول. السلام علیکم فاطمہ الزہرا شریف نساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ابا عبداللہ ولا اللہ الذی حلت بسنا کانا صبر علیکم السلام علیکم ما بسیک و بسیل النهار ولا جعل له احد احد من زیارتک. السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی صاحب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم باب الفائز. السلام علیکم ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا قمر الدنیا شمس. السلام علیکم یا امام جان العابدین. السلام علیکم یا امام رضا علیہ السلام. السلام علیکم یا صاحب رشد و زمان. اللہم اجر بدین فخر. اللہم اجر بدین فخر. الہی بات مولا حسین، الہی بات ابن سیدہ امام زمانہ دعوت سے فاطمہ سلام. الہی بات مولا حسین، الہی بات باب الحوائی ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. الہی بات مولا حسین، الہی بات ابن سیدہ ہم سب کے راہ میں نظر کرم فرما. الہی بات مولا حسین باب الحوائی جی سکینہ یا اللہ جب کی جل بلائی. ہمارا نام بھی لکھی مولا، ہمارا وہ گناہ معاف کیجیے جس کی وجہ سے ہم آ نہیں سکتے. مولا ہمیں جب کی جل بلائے، بچوں کے ساتھ بلائے. ہماری محبت ہے. الہی بات مولا حسین، الہی بات باب الحوائج ہم سب کی بیماریاں دور فرما. اور الہی بات باب الحوائج جو باب وقت کو بتاتے میرے باندھی بھائی بہن سب میرے بھائیوں کو، مولانا بھائیوں کو لمبی عمر عطا فرما. الہی مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مستجاب فرمائے، اور آپ کے رزق اور ایمان میں اللہ برکت عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ہمارے نمبر کو بھی دیگر مومنین کے ساتھ شیئر فرما دیجئے تاکہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شمولیت اختیار کر سکیں. شکریہ آپ کا، سلامت رہیں. جی بہت اچھی بات ہے. ماشاءاللہ مومنین کرام اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ ہیں، اور جس طریقے سے محبتوں بھرا سلام حضرت سید شہداء علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یقیناً ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور اس پہ شک نہیں ہے کہ اس پروگرام میں آپ کی شمولیت نہایت ہی مہم ہے اور ضروری ہے. حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں وَهُوَ آخِرُ حجج اللہ من ولدی، یعنی آپ حجج الہی میں، خدا کی حجتوں میں سے آخری ہے میرے اولاد میں سے. اور فرمایا کہ کمال
कमाल ये है कि यमलउल अर्द क़िस्तन व अदल कमा मुलिया ज़ुल्मन व जौरा, ज़मीन को अदल इंसाफ से पुर कर देंगे जिस तरीके से जुल्म और जौर से भरी हुई होगी। यानी ज़मीन ज़ाहिर है उस ज़माने में शदीद जुल्म जौर फसाद और फहशा से भरी हुई होगी। उस ज़माने में मेरा फ़र्जंद हज़रत इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ ज़हूर फरमाएंगे और पूरी दुनिया को जुल्म बर्बरियत और दहशत से पाक कर देगा। यानी कोई वहशी नहीं बचेगा, कोई जालिम नहीं बचेगा, बल्कि बाज़ रिवायात में इस कदर है कि जब कोई जालिम उस ज़माने में अगर किसी पत्थर के पीछे चुप जाए तो वो ख़ुद जो पत्थर है वो आवाज़ देगा कि ये जालिम इसने यहाँ पर अमान ली हुई है, इसको भी यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाए और इसको अपने केफ़र किरदार तक पहुँचा दिया जाए। यानी ये इस्तिलाहात इस अंदाज़ में है। यानी कोई ज़मीन जो है, कोई जालिम न ज़मीन के तह में छुप सकता है, न जो है किसी पहाड़ में छुप सकता है और न किसी जंगल में। यानी जालिम के लिए कोई जगह नहीं होगी, अम्मा ये कि वो जालिम आ जाए और अपने कैफर किरदार तक पहुँच जाए। और इसी तरीके से हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि बेताबीर आखर अपने फ़र्जंद अर्जमंद यूसुफ़ ज़हरा हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मुअर्रफ़ी सुनवान से फरमाते हैं, अल महदियो मिन वुल्दी फ़ातिमा सलवातुल्लाह अलैहा, यानी हज़रत इमाम मेहदी औलाद फ़ातिमा में से होंगे। ये बड़ा प्यारा एक इस्तिलाह यहाँ पर मौजूद है। आज के इस दौर में या गुज़श्ता अदवार में बहुत सारे ऐसे फासिक और फाजिर लोग जो है किज़्ज़ाब झूठे लोग उठे, उन्होंने कहा हम भी इमामे और ख़ुद महदवियत का दावा कर दिया, नऊज़ु बिल्लाह। मोहम्मद आसिफ ज़िया साहब कसूर से हमारे नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। हुजूर कैसे मिजाज है? खैरियत से? इंशाल्लाह खुशामदीद कहते हैं आपको इस प्रोग्राम में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रहें आप, मौला आपको अपने ज़ामान में रखे। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मुअल्ला में है। सलाम का नजराना पेश कीजिए अपने मौला की खिदमत में। कोई दुआ भी करना चाहे वो भी कर लीजिए। जी मैं हाजिर रखता हूँ, तो सलाम आप पेश कर दें। जी ज़रूर इंशाअल्लाह। नाचीज़ के गुनहगार की तरफ सलामत रहें आप, सलामत रहें। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, दुआ कीजिए मौला की खिदमत में और इंशाल्लाह जो भी आपके शरई हाजात है। माशाअल्लाह। या अल्लाह करीम, हमें मौला पंजतन पाक का सदका मौला हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के आखिरी सजदे का वास्ता हमें नेक साले बेटे अता फरमा, नेक साले औलाद नसीब फरमा। मालिक मौला तुझे तेरे हसनैन करीमैन का वास्ता मौला हमें नवाज दे, गरीबों की तंग दस्तियाँ ख़त्म फरमा, परेशानों की परेशानियाँ ख़त्म फरमा। और सरकार मौला हुसैन पाक अलैहिस्सलाम, आप हमारे दिलों के राज़ों से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हम गुनाहगार हैं लेकिन आपके कमियों की औलाद हैं, हम कमी हैं, आपके कमियों के कमी है। मौला हम पे रहम फरमाइए, हमें हासदीन की हसद से बुग़्ज़ से दूर फरमाइए। मालिक रूहानी बीमार हैं, मौला शिफाए कामिला अजरा अता फरमाइए। मालिक जिस्मानी बीमार है, मौला आप दिलों का हाल जानते हैं, सरकार हम पे रहम फरमाइए। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके रिज़्क़ और ईमान में बरकत अता फरमाए, फर्जंदान नेक व सालिह
आपको इंशाल्लाह नसीब फरमाए। जो भी आपके शरई हाजात है मौला कबूल मकबूल फरमाए, करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए, और जो भी आपकी दुआएं हैं मौला, आपकी जो भी कल्बी हाजात है, दिली हाजात है मौला कबूल मुस्तजाब फरमाए बेहक़ इमाम मज़लूम। सलामत रहें आप, मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। शुक्रिया शुक्रिया, खुदा जी जज़ाकल्लाह खैर, सलामत रहें, खुदा। या अली मदद। ये मौला अली अलैहिस्सलाम जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मोमिनीन अपनी दिली हाजात बारगाह ऐसी बारगाह में पेश कर रहे हैं जो हकीकतन बारगाह इलाहिया है, खुदाई बारगाह है, खुदाई बारगाह है, जहाँ से बाब खुदा पर अपने हाजात को पेश कर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस जुमले से जो हज़रत ने फरमाया कि इमाम मेहदी फ़र्ज़ंदान फ़ातिमा में से होगा, इससे कहने का मकसद ये है कि जिस ज़माने में लोगों ने झूठा दावा किया कि हम नऊज़ु बिल्लाह इमाम मेहदी है, आज के इस दौर में भी है, कुछ फ़िरके, नाम मैं नहीं लेना चाहता, प्रमोट हो जाते हैं, और मैं समझता हूँ उनकी कोई कद्र कीमत ही नहीं है और ना ज़रूरत है। वो इंसानियत के लायक भी नहीं है, जिसका जवाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने उस दौर में उनके लिए जो है ना अपने मुसलमानों की जो हकीकी इस्लाम पर है उनकी रहनुमाई फरमाया कि कहीं गुमराह ना हो जाना, बल्कि जो हज़रत हमारा फ़र्जंद इमाम मेहदी है वो औलाद फ़ातिमा में से है, बड़ी वाज़ेह तरीके से। अवलन तो ये अपने हसब नसब को ही साबित नहीं कर सकते, ये एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि महदवियत के बाब में इंशाल्लाह इन दिनों गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हज़रत की जो गैबत है ना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसी गैबत को अगर कोई समझ गया ना, तो वो असल में वो हदफ महदवियत, जो असल जो इमाम मेहदी है, जो कायम है, जो मुंजी आलम बशरियत है, वो समझ जाएगा उसको। अगर इस गैबत को नहीं समझेगा तो फिर जो है ना हर कोई ऐरा गैरा आके दावा कर देगा कि मैं इमाम मेहदी हूँ, और लोग जो है ना वो एतमाद कर देंगे, उसके पीछे जो है 700-800 बंदे भी हो जाएंगे, और फिर जब वो मरेगा तो ये दूसरे लोग जो है इस तरीके से रह जाएंगे, और किस्सा जो है वो मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरह ख़त्म हो जाएगा। गैबत को समझना है, और इसकी तरफ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने उस ज़माने में फरमाया, वल्लज़ीना बअसनी बिलहक़ बशीरन लयग़लिबन्नल क़ाइम मिन वुल्दी। फरमाया कि कसम है उस ज़ात की कि जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा। लियग़लिबन्ना, लाम लाम ताकीद है, यानी हतमन बे हतमन कायम जो मेरे औलाद में से है गैबत इख्तियार कर लेगा। यानी आज के इस दौर में जैसे ख़ुद ज़्यादातर जो मुखालिफीन है वो गैबत इमाम के मुनकर है, और जब मुनकर है इसी वजह से उनको समझ में बातें नहीं आती। तो हज़रत ने फरमाया कि हतमन बे हतमन जो हमारा फ़र्जंद है वो गैबत इख्तियार करेगा, हत्ता यक़ूल अन्नास, यहाँ तक कि लोग ये कह देंगे मालिल्लाहि फ़ी आल मुहम्मद हाजा, कि हमें आले मोहम्मद नऊज़ु बिल्लाह, हमें आले मोहम्मद की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी लोगों में एक नौमीदी छा जाएगी। गैबत इस कदर तूलानी होगी, इस कदर गैबत तूलानी होगी कि लोग नौमीद हो जाएंगे, और बाद उसमें से कहेंगे मालिल्लाहि फ़ी आल मोहम्मद हाजा, कि हमें आले मोहम्मद की क्या हाजत है, ख़ुद से हम सारा कुछ कर रहे हैं, हमारे पास फ़ुक़हा मौजूद है, फ़तवे दे रहे हैं, काफ़ी है। दीन इस्लाम के जो है वो ठेकेदार मौजूद है, दीन इस्लाम को चला रहे हैं, और हम जो है वो मसाइल खुम्स व मसाइल ज़कात व सौम व सलात, ये सब मसाइल हम जानते हैं। तो मालिल्लाहि फ़ी हाजा, क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से लोग कहेंगे। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ मुख्तसरन कि ये सिर्फ ज़माने ग़ैबत में नहीं होगा, जब हज़रत ज़हूर फरमाएंगे फिर भी बाज़ रिवायात मौजूद है कि इस किस्म के अक़ीदे वाले लोग होंगे, और इनकी एक बहुत बड़ी गिरोह होगी जो कहेंगे कि, और यहाँ तक कि ये कह देंगे कि इरजिअ इब्न फ़ातिमा, ए फ़र्जंद फ़ातिमा आप जो है वापस पलट जा, हमें जो है वो कोई हाजत नहीं है, मालाना हाजा, हमें कोई हाजत नहीं है। तो इस किस्म के चीज़ें जो है वो मौजूद होंगी। और
खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जहाँ तक बहस इमामत है, बहस इमामत यकीनन बहुत ज़रूरी बहस है, और हत्ता ये रिवायत जो हर ख़ास व आम जानता है, बल्कि हिफ्ज़ है, अरबी में भी हिफ्ज़ है, फरमाया कि मन मात वलम यारिफ इमाम ज़मानी ही मातमीतन जाहिलिया, जिसने अपने इमाम ज़माना की मार्फत हासिल नहीं की उस शख्स की मौत जाहिलियत की मौत है। और जाहिलियत की तफसीर कोई आम जाहिल नहीं, बल्कि कहा कि जाहिल नहीं कहा, बल्कि फरमाया जाहिलियत। और जाहिलियत की तफसीर उलमा ने इस तरह की है कि इससे मुराद ज़माने जाहिलियत है। और ज़माने जाहिलियत कौन से ज़माने को कहा जाता है? जो हज़रत जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को तख्त-ए-दार पे खड़ा कर दिया, उस ज़माने से लेकर हज़रत सैयदुल मुरसलीन की विलादत के दौर तक ये ज़माने जाहिलियत है। माशाल्लाह नेक्स्ट कॉलर ज़ैनब अली साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है। सलाम पेश कीजिए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीलीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका हुसैन वअला अली इब्न हुसैन वअला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन, सलाम अलैका या अबल फज़ल अब्बास, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आप लोगों की ज़ियारत को कबूल फरमाए, और राही दूर से जो आप लोगों ने ज़वारी का शर्फ हासिल किया है, मौला कबूल फरमाए। सलामत रहें आप लोग, और जो भी आप लोगों की दुआएं हैं मौला कबूल व मुस्तजाब फरमाए। सलामत रहें आप लोग। शुक्रिया। और दीगर मोमिनीन के साथ भी नंबर को शेयर करते रहिए जहाँ तक मुमकिन हो। सलामत रहें आप लोग, और दुआ गो हैं यहाँ पर तमाम मोमिनीन के लिए करबला मोहल्ला में, और आप सब की तरफ से नायब ज़ियारा है इंशाअल्लाह। जब भी शरफ़याब होते हैं तो यकीनन तमाम मोमिनीन की तरफ से ज़ियारत नियाबती भी अंजाम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि फरमाया कि जाहिलियत और जाहिलियत का ज़माना वही है कि जो हज़रत ईसा मसीह को जब दार पे चढ़ाया गया और अल्लाह के एजाज़ से उसको उठा लिया गया, उस ज़माने से सैयदुल मुरसलीन की ज़हूर के दिन तक जो आमद सैयदुल मुरसलीन है, यानी ये बहुत लंबा अरसा था काफ़ी। इसी को ज़माने जाहिलियत कहते हैं कि युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम। लोगों की जहालत की हद थी कि ये लोग जो है अपने बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया करते थे, इस कदर जाहिल थे। तो ये शख्स जो अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचानेगा, ये शख्स जो है वो बमौते जाहिलियत इस दुनिया से रुखसत होगा। अगर ये मरा तो इसकी मौत जाहिलियत है। इनको उन लोगों के कतार में खड़ा कर दिया जाएगा बरोज़ क़यामत जो उस किस्म के जाहिल थे, जो किसी भी उन्वान से इंसान कहलवाने के लायक नहीं। अलबत्ता उस ज़माने भी सारे ऐसे नहीं थे, लेकिन यकीनन जो जाहिल थे वो बहरहाल जाहिल थे। तो अब यहाँ से अगर हम अपने मुखालिफिन से सवाल करें कि चले हमारा तो अकीदा है, आप लोगों का इमाम कौन है, तो अवलन तो वो बता नहीं सकेंगे। अगर बता भी दिया कि हमारा फ़लाना इमाम है, मसलन फ़लाना जो फ़िरके का अमीर है वो हमारा इमाम है, तो उनके बहुत सारे इमाम हो जाएंगे। बरेलवियों का कोई और इमाम हो जाएगा, अहले देवबंद का जो है वो और इमाम हो जाएगा, और इसी तरीके से अहले हदीस का कोई और इमाम हो जाएगा, और इसी तरीके से जो बाकी फ़िरक़े तसव्वुफ़ है उनके कुछ इमाम कुछ और हो जाएंगे। ज़ाहिर है उनके जो शयूख़ है वही उनके इमाम है। तो इस तरीके से जो है ना कोई 150 इमाम बन जाएंगे। तो ये नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि नुमाइंदा इलाही एक शख्सियत होती है, और वो शख्सियत कौन है। तो सवाल यही उठेगा कि वो शख्सियत जो अल्लाह का नुमाइंदा है वो कौन है, जो हर ज़माने में हुज्जत है।
تو یہاں سے مذہب تشیع اور مذہب حقہ کی تائید ہو جاتی ہے کہ واقعاً ان کی جو عقیدہ امامت ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ عقیدہ امامت کو آپ کہاں سے ثابت کرو گے؟ ہم عقیدہ امامت کو اسی حدیث سے ثابت کرتے ہیں، اور یہ حدیث صرف اہل تشیع کے پاس نہیں ہے بلکہ اہل تسنن کے ہاں بھی یہ حدیث جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اس پر بحثیں ہوئے، کتابیں لکھی گئی ہے اور بہت لمبی چوڑی بحث ہے. بہرحال اس کا ایک لفظ جو ہے وہ قابل غور و فکر، قابل تدبر و تفکر ہے. تو یہ بہرحال بحث امامت ہے، اور مہدویت کے حوالے سے بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے، ہر شخص ہر شخص جانتا ہے کہ اس دور میں جو سب سے زیادہ ضروری اور مہم بحث ہے وہ بحث مہدویت ہے. ہمارے امام حاضر و امام غائب، جو ہم حاضر ہیں ہم غائب ہیں، ہم ان کو مکمل طور پہ غائب بھی نہیں سمجھتے، یہ بعض لوگ جیسے غلط وہ کر دیتے ہیں، اور نہ ہم ان کو امام حاضر سمجھتے، نہ حاضر نہ غائب، کبھی حاضر کبھی غائب، اس طریقے سے کیفیت ہے. تو بہرحال اگر ایک عنوان سے دیکھا جائے تو ہمارے اعمال سے واقف ہے اور ہمارے سب چیزوں سے واقف ہے، اس عنوان سے امام حاضر ہے وہ. اور اگر ہماری آنکھوں کے اعتبار سے کہا جائے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہر خاص و عام ان کو دیکھ نہیں سکتا، تو اس حوالے سے امام جو ہے وہ امام غائب ہے. تو یہ بہرحال اس عنوان سے ہمارا عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلے اسی عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی رہے گا. بحث بہت لمبی چوڑی ہے، اور سب سے مہم بحث تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہماری خود کی آمادگی ظہور کے لیے ہماری آمادگی، اور دور حاضر میں ہمارا اپنا وظیفہ اور ہماری شرعی تکلیف کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے. دو ٹاپک بہت ضروری ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ جو ہماری زندگی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ظہور نہ ہو جائے اور ہماری زندگی ختم ہو جائے، تو ہمیں اپنے تکلیف کو سمجھنا ہے، جو ہمارا شرعی تکلیف ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حضرت ظہور فرمائے تو ہماری آمادگی مکمل ہونی چاہیے. ہم آمادہ رہے اپنے امام کے ظہور کے لیے کہ اگر حضرت ظہور فرمائے، ہماری اتنی لیاقت ہو، اتنی جو ہے ہماری اس لائق ہم ہو کہ ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکیں. یہ دو بحث بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ العزیز مزید بھی اس عنوان سے گفتگو ہوگی، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید مہمانوں کو بھی انشاءاللہ دعوت کریں گے. جو مہمان ہے وہ بھی انشاءاللہ اپنے نظریات پیش کریں گے، اور اس میں کچھ متخصص افراد ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ عادی افراد سے. ظاہر ہے کہ مومنین کی جو ہے وہ بھی رائے بھی سمجھنا ضروری ہے. بہرحال وقت ہمارے انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں تمام دعاؤں کی ایک دعا حجت خدا کے ظہور کے لیے. آئے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج. آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے. ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے. یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے. اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں.